مشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان فائزہ امداد اور میرا ساتھ دے رہی ہیں جناب توفیق بٹ۔ آج الحمدللہ 12واں روزہ ہے۔ اس عشرے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں فرماتے ہیں کہ اور تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ واہ! دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبد اور معبود کے درمیان ایک تعلق ہے۔ اس تعلق سے کیا ہم تقدیر بھی بدل سکتے ہیں یا یہ تقدیر کے ہی لکھے ہوئے فیصلوں کا ایک حصہ ہے؟ اس کے علاوہ آج شب جمعہ بھی ہے، تو شب جمعہ کی فضیلت، دعا کے آداب اور کون سے اوقات ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اثرات و ثمرات کے حوالے سے آج ہم ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو بٹ صاحب میں چاہوں گی ہمارے مہمان اسکالرس کا آپ تعارف کرا دیں۔ ڈاکٹر علی وقار صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے اور ہم آپ کے خوبصورت خیالات سے مستفید ہوتے رہے۔ اور ہمارے ساتھ حمزہ شاہی صاحب ہیں، آپ اسلامی اسکالر ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد ارشد عابدی صاحب ہیں، آپ بھی اسلامی اسکالر ہیں اور نعت رسول مقبول اور تلاوت کلام پاک کے لیے جو ہے وہ ہم گزارش شہزاد مصطفیٰ ناگی صاحب سے ہم گزارش کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام، ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ بہت اونچا اڑاتا ہے، بہت اونچا اڑاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، بہت اونچا اڑاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ یہی وہ نام ہے جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے، یہی وہ نام ہے جس سے اندھیرا دور ہوتا ہے، ہمیشہ جگمگاتا ہے، ہمیشہ جگمگاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، لگاتا ہوں میں ناگی چوم کر آنکھوں سے جب اس کو، لگاتا ہوں میں ناگی چوم کر آنکھوں سے جب اس کو، میرا دل چین پاتا ہے، میرا دل چین پاتا ہے،
محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ نعت کے مقطع میں آپ کا ناگی تو اچھا میں نے سمجھا شاید یہ آپ کا کلام ہے۔ بہت زبردست، بہت ہی اچھے۔ جی تو فائزہ جی اپنے پروگرام کا بالکل آغاز کرتے ہیں۔ دعا کی فضیلت، دعا کی قبولیت، آداب اور اثرات و ثمرات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، دعا کیا صرف مانگنے کا نام ہے یا یہ کوئی عبد اور معبود کے درمیان رشتہ ہے، تعلق ہے؟ کیا لفظی اور اصطلاحی معنی ہے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا موضوع آپ نے انتخاب فرمایا۔ جزاک اللہ۔ ویسے بھی آج جمعرات ہے جی، یہ تو زوال جمعرات سے لے کر جمعہ کے آخر تک یقیناً جمعہ اور جمعرات جو زوال سے وقت شروع ہوتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کا عین وقت ہے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر رمضان میں تو خطبہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ رمضان میں تو ہر دعا مستجاب ہے۔ اور پھر سورہ مومن کی آیت نمبر 11 ہے، 40واں سورہ ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ لفظ دعا قرآن مجید میں 215 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ دعا یدو دعان و دعوتن، دعا کا معنی بھی پکارنا ہے، دعوت کا معنی بھی پکارنا ہے، بلانا ہے، دعوت دینا ہے۔ دعا حقیقت میں یہ ہے کہ عبد اور معبود کے درمیان ایک عظیم تعلق کا نام دعا ہے۔ کیا بات۔ اور جب ہمارا خالق بھی ہے، قدیم الاحسان ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا معبود برحق ہے، ہمارا محسن حقیقی ہے، تو اس سے جب ہم نے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں تو یقیناً اس کے لیے خشوع و خضوع بھی چاہیے۔ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے، ملتفت رہے، اور خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعضاء بھی اس طرف متوجہ رہیں کہ انسان کی عاجزی ظاہر ہو رہی ہو۔ اور سورہ بقرہ کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو اس وقت کو جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، بتلا دیجئے کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں۔ اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فَإِنِّي قَرِيب، اللہ قریب ہے۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں۔ اور ایک جگہ پہ میں پڑھ رہا تھا جب بندہ یا اللہ 10 دفعہ کہتا ہے تو آواز آتی ہے رب جلیل کی طرف سے یا عبدی یا عبدی یا عبدی، اے میرے بندے بتا کیا چاہتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کو 10 دفعہ یا اللہ کہہ کے پکارے تو ہر دعا مستجاب ہے۔ رمضان میں تو ویسے بھی جانتا ہے کہ بندے کی کیا ضروریات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کہ میں تو دلوں کا حال جانتا ہوں، تمہارے سینوں میں کیا ہے میں اس سے واقف ہوں، پھر دعا کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی ضرورت تو دیکھیے، دعا بنیادی طور پہ ایک تعلق ہے اللہ اور بندے کا، یہ رشتہ ہے اللہ بندے کے ساتھ۔ آپ قرآن مجید میں جو پہلو دعا کے قرآن مجید زیر بحث لایا ہے، آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں، میں بھی ان کا جائزہ پیش کروں گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ تعلق کو بنانے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک عبد اور معبود کے درمیان یا دو محبوب لوگوں کے درمیان، ان تمام تقاضوں کو قرآن زیر بحث لایا اور دعا کے باب میں زیر بحث لایا۔ مثلا قرآن مجید نے فرمایا، سورۃ بقرہ سے شروع ہوتے ہیں، آیت نمبر 186، قرآن نے فرمایا کہ جب میرے بندے پکاریں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ ابھی آیت پڑھی گئی، میں کون ہوں؟ قریب ہوں۔ تعلق کی پہلی شرط یہ ہے کہ محبوب کی قربت چاہتا ہے، جو محبوب دور ہے اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ تو اس نے فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھے پکارے، بندہ پکارا اس کا مطلب ہے بندے میں طلب تو آ گئی ہے نا محبوب کی، جیسا بھی ہے، ہم جیسا گناہگار بھی ہو تو طلب آ گئی، تو وہ کہتا ہے اس کو اب بھگانا نہیں ہے، اس کو میں قریب ہوں۔ تو تعلق سب سے پہلے قربت چاہتا ہے۔ دوسری جو قرآن مجید نے زیر بحث لایا، سورہ غافر میں فرمایا کہ جب میرے بندے
مجھ سے دعا کرتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تعلق جواب چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا میں موڑتا نہیں ہوں، جو مانگتا ہے اس کو قبول کرتا ہوں۔ قبولیت کی صورتوں پر ہم اگلی بریک میں بات کریں گے۔ تو وہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا، چونکہ تعلق کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ دیوار میں سر ماریں اور آگے سے جواب نہ آئے تو تعلق پنپتا نہیں ہے۔ تیسری قرآن مجید سورہ الاسراء میں زیر بحث لاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کہو کہ اللہ کو پکارو، یا رحمان کہہ کے پکارو، یا رحیم کہہ کے پکارو، یا کریم، جس نام سے بھی پکارو سارے اس کے نام ہیں، چونکہ محبوب کی صفتیں بدل بدل کے اس کو نام لے لے کے پکارنا یہ عشق کا مزاج ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے مجھے رحمان پکارو میں پھر بھی سنوں گا، مجھے رحیم کہہ کے پکارو میں پھر بھی سنوں گا، مجھے کریم کہہ کے پکارو میں پھر بھی سنوں گا۔ پھر قرآن مجید سورہ شورى میں زیر بحث لاتا ہے، فرماتا ہے کہ جو لوگ، یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات فرماتا ہے، جو لوگ جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کی دعائیں بہت سنتا ہوں۔ آپ بھی اپنے محبوب میں کچھ خصوصیات تو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ اپنے بندے، محبوب بندے میں جو خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے وہ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اڑ جانے والا نہ ہو، بس درگزر کر کے آگے گزرنے والا ہو۔ تو مجھے ایسا بندہ چاہیے، ایسوں کی دعائیں میں سنتا ہوں۔ گو آپ نے میرٹ کی بات کی کہ وصف جو ہے، وصف الہی جو ہے وہ ایک بندے میں موجود ہونی چاہیے۔ ہاں یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وہ کون سے اوصاف ہیں جو انسان کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی پکار سن لیتا ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے حوالے سے کہ کیا ایسا انسان کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہو، محبوب ہو، اور اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اس چیز کو واضح کروں گا کہ دعا کا جو اللہ رب العزت نے کنسیپٹ دیا نا اسلام کے اندر، یہ بڑا کمال ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جہاں اسلام بات کرتا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسانیت کے تمام پہلوؤں کو وہ دیکھتا ہے، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ صحیح۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار جب تقدیر والا معاملہ آتا ہے نا، تو اللہ رب العزت نے کیا ایک ٹھوس چیز تو ہمیں دے دی، بس ہم اس کے ساتھ ہی چلیں گے؟ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، میں نے کنڈیشنز کچھ لگائی ہیں۔ ہاں کچھ معاملات اگر تمہیں آ جاتے ہیں، میں نے اس میں کچھ لچک رکھی ہے، وہ دعا ہے، میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے نا اس کو جامعیت دی ہے دین کو نا، اس کے اندر یہ دعا والا جو لاجک ہے یہ بہت بڑی ہے۔ پھر اس کو عبادت کا درجہ دیا اور ڈائریکٹ اپنے ساتھ اس کا تعلق قائم کر لیا۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے اندر، بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی نا، اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ باقی جو ہم نے بات کی کہ بندے کے اندر کیا صفات ہوں، کیا اوصاف ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں اور رب العزت نے جو احکامات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، تو سب سے پہلی جو چیز ہے کہ اللہ رب العزت سے جب بندہ دعا مانگے، اس میں وحدانیت اللہ رب العزت کی مد نظر رکھے، اللہ رب العزت کی توحید مد نظر رکھے۔ صحیح کہ یار میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، کس کے سامنے اٹھائے؟ کیا مجھے پتہ ہے میں کس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں؟ کیا جس کے ساتھ میں تعلق بنانے چاہ رہا ہوں اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ رب العزت نے جہاں یہاں رب ہونے کا لفظ جو استعمال کیا نا، الوہیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عبادات والا سلسلہ ہے نا وہ آتا ہے۔ ربوبیت کے اندر سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ بندہ یہ پہلے اقرار کرتا ہے کہ کائنات کا نظام چلانے والا جو ہے وہ رب ہے، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی صفت ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے دعا کے ساتھ اپنی یہ صفت کو بیان کیا تاکہ پہلے بندے میرے پاس آ دعا مانگنے تو مجھے پہلے جان میں ہوں کون، تاکہ تجھے پتہ لگے کہ میں کس کے سامنے ہاتھ اٹھانے لگا۔ پھر دوسری چیز اس میں اللہ رب العزت کی حمد کو بیان کرے، اس کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا تو دعا کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ درود پڑھیں۔ اس نے کہا کتنا پڑھوں؟ کہا چوتھائی حصہ پڑھ لوں؟ کہا نہیں زیادہ۔ کہا اس سے زیادہ ہاف کر لوں؟ کہا نہیں زیادہ۔ کرتے کرتے کہ پوری دعا میں درود۔ اس کے بعد تیسری چیز بہت اہم کہ ایک بندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے آ کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے چیز یہ عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے نا یہاں بھی کچھ کنڈیشن لگائی ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے سامنے آیا دعا مانگنے ہے، مجھ سے ہی مانگنے آیا، میں رب میں نے قبول کرنی ہے، لیکن اس نے پہنا جو کپڑا ہوا ہے حرام کا، جو وہ کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، اس کا جسم حرام پہ پلا،
تو میں کس طرح دعا قبول کروں نا. یہیں سے میں آپ کی شہزاد بھائی بات کو بڑھاؤں گی. انہوں نے ذکر کیا میں اس میں درود کے میرا حوالے نام سے. حمزہ شاہد ہے, یہ آپ کلیئر کر لیں. حمزہ بھائی معذرت. درود کے حوالے سے, درود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دعا کے اول و آخر میں بھی جو ہے وہ درود کو پڑھنا چاہیے. تو کیا درود میں اتنی برکت, اتنی طاقت ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہماری دعا کو پہنچا دے؟ جی بالکل, اور قبولیت کا اس کو شرف مل جائے ہماری دعا کو. جی بالکل. ایک حدیث ہے, من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من صلی علیہ مرتن, جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجا, فتح اللہ لہ بابا من العافیہ, اللہ رب العزت اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے. کیا بات. تو درود ایک ایسی, کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے نہیں ہے. جب آپ نبی مکرم کے لیے, سید الانبیاء کے لیے, سید الرسل کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود بھیجتے ہیں تو وہ احسان کا بدلہ احسان ہے, وہ محبوب کبریا ہے. جب آپ اس کے اوپر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کا بدلہ احسان ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے, علی النبی, نبی پر. چونکہ نبی کے اوپر الف لام ہے, الف لام تعریف کی ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے صاحبان ایمان, تم بھی نبی پر درود بھی بھیجو اور سر تسلیم خم بھی کرو, ان کی ہر بات پہ لبیک بھی کہو. تو درود ایک ایسی عظیم اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے نبی کے لیے تحفہ ہے, گاڈ گفٹڈ تحفہ ہے, کہ جو ہم پیش کرتے ہیں دعا کے اول میں بھی, دعا کے آخر میں بھی. تو احادیث میں, روایات میں ملتا ہے کہ اس بندے کی دعا پھر رد نہیں ہوتی. جو دعا کے اول و آخر میں درود پڑھ لیتے ہیں وضو کے ساتھ قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے, اول و آخر درود پڑھ کے, دعا توجہ سے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی پہلے تعریف کریں, حمد بجا لیں, پھر درود پڑھیں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, پھر اللہ سے دعا کریں. بلکہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دستور تھا. امام حسن مجتبی راوی ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا رات کے آدھے وقت, اندھیرے کے عالم میں آدھی رات کو اور تہجد کے وقت میں بی بی دوسرے عوام کے لیے, اپنے امت کے لیے, اپنے نانا کی امت کے لیے دعائیں فرما رہی ہیں, اپنے لیے نہیں. میں نے پوچھا, اے والدہ گرامی, آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں, اپنے لیے نہیں کرتی؟ فرمایا نہیں, جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ ہمارے خود بخود دعا سن لیتا ہے, اسے پتہ ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, ہمارے دلوں سے. بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ دعائیں تو دل میں بہت ہوتی ہیں, لیکن جو ہے نا وہ مانگنے کا اس وقت نہ الفاظ منہ پر آ رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو تو مانگنے کا ہنر نہیں آتا, لیکن وہ مانگنا چاہتے ہیں, لیکن وہ تو رب ہے, وہ سن لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے بھائی نے ایک بڑی پیاری بات بیچ میں کہی تھی کہ دعا ہم اپنی طرف سے تو جتنا بھی اہتمام کر لیں, مسئلے بچا لیں, رو کے, گڑ گڑا کے, لیکن جب تک ہم حرام کھا رہے ہیں, حرام پہن رہے ہیں, تو ہم جو ہے وہ دعا کو, وہ کیسی عبادت ہوگی؟ جی ہاں بالکل. دیکھیے دعا کی قبولیت, میں آپ کے سوال کے جواب سے آؤں گا. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, میرا نام سارہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ کچھ اس میں جو اللہ کے نام ہیں, اسماء الحسنی ہیں, ان کو اسپیسیفک اگر نمبرز میں ہم چانٹنگ کریں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا ہم نے واقعی اللہ کے ناموں کو دعا کی قبولیت کے ساتھ جوڑ دیا, یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں کچھ ایک دعا ہے اسپیسیفک اپنی زندگی سے ریلیٹڈ, وہ میں بہت سالوں سے کر رہی ہوں اور اب میں مایوس ہونا شروع ہو چکی ہوں کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیا میں دعا درست طریقے سے نہیں کر رہی ہوں, یا پھر وہ اللہ میاں مجھے دینا نہیں چاہ رہے ہیں؟ کیا ریزن ہے اس کے پیچھے؟ جی بہت شکریہ سارا آپ کا. ڈاکٹر صاحب جی پہلے ان کے سوال کو لے لیں میرا خیال ہے. دیکھیے ان کا جو پہلا سوال تھا, دوسرا سوال تو ان کا ہے نا, وہ کوئی دعا پڑھ رہی ہیں اور مایوس ہو رہی ہیں, تو مایوسی کفر ہوتی ہے. دیکھیے دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے جس وقت اور جس صورت میں ہم چاہ رہے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی تو قبول ہوں گی, ایسا نہیں ہوتا. 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جیسے جب اور جس وقت ہم چاہ رہے ہیں اللہ اسی وقت قبول کر لے, ایک یہ صورت.
ایک یہ صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول تو کر لے مگر اس وقت نہ کرے جب ہم چاہ رہے ہیں، وہ آگے جا کے کہیں قبول کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز اسی وقت مناسب اور بہتر ہے جس وقت اللہ قبول فرما رہا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ اللہ قبول ہی نہ کرے دنیا لیکن جیسا کہ بہن کہہ رہی تھی کہ قبول ہو ہی نہیں بتانے لگا. اور تیسری یہ ہے کہ قبول ہی نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے رد کر دی. ہر دعا جو آپ نے کی ہے وہ اللہ کے خزانے میں جمع ہے اور قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی. اور حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ اگر جب قیامت کے دن لوگوں کو دعائیں وہ جو قبول نہیں ہوئیں اور مانگی گئی ان کا اجر ملے گا، تو جن کی قبول ہوئی تھی وہ دعائیں وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. اور لفظ ہیں ہمارے جسم کینچیوں سے قطر دیے جاتے اور ہماری سب دعائیں روک لی جاتی ہیں اور ان کا اجر ہم آج پاتے. لیکن بہرحال دعا کا ایک کانسیپٹ تو ہے، مانگنے کا ایک. جی ہاں بہت. اب دیکھیں اب اس میں کانسیپٹ تو ہے نا، اس میں تعلق تو آپ کا قائم رہے گا. اچھا اب اس میں بعض عرفاء ایک اور پوائنٹ دیتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں دعا کی قبول نہ ہونا یہ کبھی بھی ریجیکشن کی علامت نہیں ہے. انبیاء کی دعائیں کئی سال تک قبول نہیں ہوئی. اللہ دیکھیں اس سے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ بعضوں کا مانگنا اللہ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ جب دے دے گا تو مانگنا بند ہو جائے گا. تو وہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ تعلق میں رہے اور مانگتا رہے. لیکن اب ایک بندہ جو مایوسی کی طرف جا رہا ہے وہ اس بات کا ادراک کیسے کرے کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں بہتر؟ آپ مجھے دیکھیں نا، اس طرف خواہش بھی ہے، اس نے مانگنے کی توفیق سے اگر محروم نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر توفیق کے تو بیٹھ کے مانگ نہیں رہا. اچھا فائزہ میں آپ کو نا یہاں پہ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جی ہمارے ایک عزیز تھے، آج سے کوئی شاید 20 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ میں عمرے پہ جا رہا تھا تو مجھے کہتے ہیں جی میں نے امریکہ کا ویزا اپلائی کیا ہے، تو آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو دعا کریں کہ میرا ویزا لگ جائے. میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے یہ دعا تو نہیں کر سکتا کہ آپ کا ویزا لگ جائے. میں یہ دعا کروں گا کہ اگر آپ کا امریکہ جانا بہتر ہے آپ کے لیے تو اللہ اس کی منظوری فرما دے. صحیح. وہ مجھے کہتے ہیں بڑی مطلب بے روحی سے، مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ دعا میں ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں؟ سیدھی دعا مانگیں کہ جی میرا ویزا لگ جائے. آپ اس میں اگر آپ نے اس طرح دعا میں ڈنڈی مارنی ہے نا تو رہنے دیں، آپ میرے لیے دعا ہی نہ کریں. تو میں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. میں اب عمرے پہ گیا، مجھے یاد بھی رہ گیا کہ انہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، تو میں نے ان کے لیے دعا مانگی اور اسی طرح مانگی کہ ان کا جو ہے امریکہ کا ویزا لگ جائے. تو میں وہیں تھا ابھی، ان کی طرف سے مجھے اطلاع موصول ہوئی کہ جی میرا امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے اور یہ یقیناً جو ہے یہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اور میں نے کہا کہ جی یہ دعا بھی میں نے اسی طرح کی تھی جس طرح آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اب وہ امریکہ گئے. اس سے آگے ایک پھر افسوسناک واقعہ ہے. امریکہ گئے اور میرا خیال ہے کہ 2 مہینے کے بعد وہاں پہ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور ان کی میرا خیال کوئی 26-27 سال ایج تھی اور وہاں پہ ان کا مرڈر ہو گیا. تو میں اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ کتنا مطلب ہم اس سے کہہ رہے تھے کہ بھئی میں آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اگر یہ آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ اس کی منظوری فرما دے، اور یہ بضد رہے کہ نہیں آپ نے میرا ویزا جو ہے وہ لگوانا ہے. تو جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ قبول نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر، ہمارے حق میں بہتری ہوتی ہے. اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہے، یہ مجھے قبول کرنی ہے. اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چیز جو بہتر نہیں ہے اس کو اس وقت کے لیے روک لیتے. اور دوسری جو ابھی آپ نے بات کی درود پاک کی، وہ بڑی اہم ہے. درود مثل پر ہے، جو دعا کو پر لگاتا ہے، جو اڑاتا ہے. حدیث پاک ہے کہ دعائیں معلق رہتی ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جب تک کہ رسول اللہ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھ دیا جائے. اور درود کسی کا رد ہوتا ہی نہیں. دعائیں اور عبادات رد کیوں ہوتی ہیں؟ میں کی وجہ سے. درود میں تو میں ہے ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، میں تو اس میں ہوں ہی نہیں. کیا بات ہے. تو رد ہوتی ہیں میں کی وجہ سے، درود میں ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ قبول ہی قبول ہے. اچھا فائزہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات؟ السلام علیکم، کمل بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کمل. دراصل مجھے سوال کرنا تھا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ حاجت کے نوافل پڑھتے ہیں، تو مجھے یہ جاننا تھا کہ کیا یہ بینیفیشل ہوتے ہیں، مطلب ان کو اگر پڑھنا چاہیے تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس ٹائم پہ پڑھنے چاہیے؟ جی بہت شکریہ کمل. جی بھائی صاحب. اس سے پہلے تو میں یہ پہلا جو سوال تھا اس کے اندر ایک چیز ایڈ کروں گا کہ
وہ بہن بتا رہی تھی نا کہ میں دعا کر رہی ہوں اور قبول نہیں ہو رہی. اور اس کے پہلے حصے کا جواب بھی میرے خیال سے رہ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہے مخصوص تعداد میں ان کو پڑھنے کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, اس سے دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں دعا کرنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ ہے نا, وہ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہے وہ ہیں. آپ ان کو لے کے اللہ رب العزت کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیں کہ اللہ تو کریم ہے, تو رحمان ہے, میں عاجز بندہ تیرے سامنے یہ اپنی پیشکش لے کے آیا ہوں, قبول کر لیں. تو اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں. باقاعدہ اس بارے میں اگر آپ کہیں کہ ان کو اسپیسیفک کر کے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ, احادیث سے جو ثابت ہے اس کو ہم پڑھیں, لیکن جو احادیث سے ثابت نہیں ہے, کئی چیزیں چلتی ہیں کہ 1000 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں, یہ کر لیں, اس طرح نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کے ناموں کا واسطہ دے کے دعا کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ جو بہن کا سوال تھا نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی نا, تو ایک بچہ ہے نا, وہ باپ سے گاڑی مانگتا ہے, پاپا مجھے گاڑی چاہیے. اب باپ جانتا ہے کہ اس کو کون سی گاڑی چاہیے, ابھی اس کو وہ چاہیے جو میں یہ پیچھے کرے آگے جائے, اس کو وہ نہیں چاہیے کہ میں جا کے اس کو وہاں سے کرولا نکال دوں یا دوسری کی گاڑی اس کو شو روم سے. اس کی ایج ابھی یہ ہے. اسی طرح اللہ رب العزت جانتے ہیں میرے بارے میں, آپ کے بارے میں, کہ ابھی مجھے کیا چاہیے, جو میں دعا کر رہا ہوں, یہ جو میرا بندہ یہ مجھ سے دعا کر رہا ہے, یہ اس کو کس وقت چاہیے. تو اللہ رب العزت اس کے مطابق اسے عطا کرتے ہیں. دوسرا جو میری بہن نے جو سوال کیا کہ ہم جو حاجت کے نوافل پڑھتے ہیں, اس کے اندر حاجت کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں جی. اس کا سب سے اچھا وقت ہے تہجد کا. آپ تہجد کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آخری جو وقت ہوتا ہے تہجد کا, جی, اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. کیسے لاتے ہیں؟ جیسے اس کی شان ہے, اور آ کے منادی کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں کہ میرے بندو مانگو مجھ سے, میں عطا کر. تو اور کیا چاہیے کہ رب خود آ کے ہم سے آواز دے کے کہہ رہا ہے, کوئی مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کر دوں. تو سب سے اچھا وقت ہے تہجد کا, اس میں اٹھیں, اللہ رب العزت کے سامنے 2 نفل پڑھیں. لیکن حمزہ بھائی فرض نمازوں میں بھی تو دعا مانگی جاتی ہے, اور ویسے بھی انسان جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دل سے عبادت کرتا ہے, تو پھر ایسی کون سی کسر رہ جاتی ہے کہ ہم نوافل پھر پڑھتے ہیں اور پھر یہاں تہجد کے. اب دیکھیں نا, بندے کو کچھ اسپیشل بننے کے لیے کچھ اسپیشل تو کرنا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے جو فرض نماز ہم پہ جو فرض کی ہے, جو 5 نمازیں ہیں, وہ تو ہم نے پڑھنی ہے. وہ ہم چاہے اچھے طریقے سے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, خوشی سے پڑھ لیں, چاہے ہم تھوڑی سا برا محسوس کر کے پڑھ لیں, وہ پڑھنی ہے. باقی یہ ہے کہ بندہ ظاہر سی بات ہے نا, اب میں کوئی چیز لے کے آیا ہوں, اضافی ہے نا میری چیز, اضافی چیز میں لے کے آیا ہوں, تو مجھے کچھ اضافی کرنا بھی تو پڑے گا نا. پھر یہ تہجد کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت جو دعا کی جائے نا, نیت سے اگر دعا کی جائے صحیح دل سے, اللہ رب العزت کے سامنے اگر ایک آنسو بہا کے دعا کر دی جائے نا, اللہ رب العزت رد نہیں کرتے, اللہ رب العزت نہیں رد کرتے. دوسرا ہے کہ وقت جو ہے افطاری کا وقت, اس وقت بھی دعا کی جائے. صحیح. لیکن ایک بندے نے پورا دن برداشت کیا, بھوک برداشت کی, اللہ کو نا بڑا پیار آتا ہے روزہ دار پہ. اللہ رب العزت نے سارے جو اعمال ہیں نا, اس کا جو اجر ہے فرشتوں کو بتا دیا. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ دن بھر جیسے مشقت کی, محنت کی, اور پھر جب مزدوری نہ لے کر جانا, تو افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا پیارا موقع دیتا ہے دعا مانگنے کا. پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی, کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے بندہ. باقی اعمال ہے نا بندہ دکھا لیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, لوگ دیکھ لیتے ہیں, لیکن روزہ ایسا ہے کہ بندے کے ساتھ اور اللہ کا ہی تعلق ہے. اب چیزیں پڑھی ہیں, یا اللہ تو نے یہ جو حرام چیزیں کی ہیں نا, ان سے تو میں رکتا ہوں, یہ حلال سے بھی روک گیا ہوں. بندے کا ایمان ہے نا تقویٰ. فری سامنے ہیں, تو ساری چیزیں پڑھی ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے, مالک ہے, سارا کچھ دیکھ سکتا ہے, کھا سکتا ہے, نہیں کھاتا رک جاتا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اجر بھی خود دوں. بے شک اس کا اجر اتنا زیادہ ہے فرشتوں نہیں, میں خود دوں گا. یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. جی جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں عمر بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی عمر, میرا سوال یہ ہے کہ نا میں باقاعدگی سے تہجد پڑھتا ہوں, لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس میں کوئی کوتاہی رہ رہی ہے, کوئی کمی رہ رہی ہے, بس یہ پوچھنا تھا. جی مولانا صاحب. جی ابھی تہجد کا ذکر ہو رہا تھا. جی ابھی تہجد کا ذکر ہو رہا تھا, اور ساتھ ہی یہ سوال یہ تو مقام محمود کا پہنچنے کا ایک وقت ہے. تہجد کا وقت جو ہے, حضرت یوسف کے والد حضرت یعقوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے بیٹے ان کے پاس آئے کہ آپ ہمارے لیے استغفار طلب کریں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہم آپ کے حضور بھی اللہ کے حضور بخشش طلب کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت یعقوب نبی ہیں, تو انہوں نے فرمایا اپنے بچوں کو کہ میں السحر کی جمع اسحار, آپ کے لیے سحری کے وقت میں, تہجد کے وقت میں اللہ رب العزت کے حضور مغفرت بخشش طلب کروں گا.
تو یہ بتانا، یہ قرآن مجید نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہے. لہٰذا تہجد کے وقت میں، سحری کے وقت میں ہر دعا مستجاب ہے، یقیناً مستجاب ہے. اور آپ مایوس نہ ہوں، آپ یقین رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کے یقین میں تھوڑی سی خدا نخواستہ کمی بیشی ہو، آپ یقین رکھیں دعا یقیناً آپ کی مستجاب ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کب ہو وہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے آغا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کا اجر جو ہے آپ کو قیامت کے دن مل جائے. لیکن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کو دعا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ اجابت دعا سے محروم نہیں رہتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی صاحب، آپ دعا کی توفیق اللہ سے کی طرف سے آپ کو مل رہی ہے تو یہ بھی ایک غنیمت ہے. آپ انشاءاللہ اجابت کی منزل پہ بھی پہنچ گئے چونکہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور ایک اور چیز اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، جو بندہ نماز پڑھے اور اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس کی نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں ہے. وہ تو واحد ہستی اللہ رب العزت کی ہے جو مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں، جو مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں. آپ دنیا کے پاس جائیں تو مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، سوال کرنے سے ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. توجہ فرما رہے ہیں اللہ تو خود فروغ رہے ہیں سائل کو، مانگنے والے کو کبھی کیا ہے جھڑکی نہ دو، کبھی ڈانٹو نہیں، کبھی اس سے ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ تو اللہ کے دربار میں سائل ہیں اور ایسے وقت میں سوال کر رہے ہیں کہ جو قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ یقیناً آپ کی دعا مستجاب ہے. میں ایک اور پوائنٹ اینگل اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب. جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو رب کی رضا میں راضی ہونے سے سب کچھ تو مل جاتا ہے، تو پھر دعا کی ضرورت کس طرح سے پڑتی ہے؟ اور جب سب کچھ آپ کے پاس ہے اور پھر آپ اور مانگی جا رہے ہیں مانگی جا رہے ہیں. میں نے بتایا نا دعا صرف مانگنا نہیں ہے، دعا تعلق کا قیام ہے. ہم دعاؤں کو صرف مادی چیزوں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یہ دعا کی شان کے خلاف تصور ہے جو ہم نے قائم کر رکھا ہے. یہ جو ابھی سوال آیا بھائی کا، کچھ چیزیں قابل اصلاح بھی بیان کرنی ضروری ہیں. یقیناً اللہ ہر شے کو سننے والا ہے اور وہ توفیق دے رہا ہے تو یقیناً قبول کرے گا. مگر اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے رزق میں کہیں کوئی حرام کا ملوث تو نہیں ہے چیز. جی یہ سوال میرا پہلے بھی رہ گیا تھا. ہاں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ اپنے کام کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں اور دکھا کچھ رہے ہیں، بیچ کچھ رہے ہیں. دیکھیں اللہ موقع دیتا ہے دعا کے ذریعے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کے رزق میں جو آپ کھاتے ہیں، آپ بچوں کو کھلاتے ہیں، اس میں ایک رائی برابر بھی حرام ملوث ہے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آپ تہجد نہیں، آپ بے شک کعبۃ اللہ چلے جائیں اور دن کو راتیں اور دن میں روزے رکھیں اور رات کو شب داریاں کریں، دعا قبول نہیں ہوگی. دوسری، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کا حق قضا کر کے بیٹھے ہیں، اگر آپ کسی پر ظلم کر رہی ہیں، اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں اور لوگوں کے کیے ہوئے جرم مسلح پہ بخشوانے آ رہے ہیں تو وہ نہیں بخشے جائیں گے. زیادتی جس سے کیا اس سے جا کے بخشوائیں. سمجھے ہمارے ہاں پرابلم پتہ ہے کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہم تنگ لوگوں کو کرتے ہیں اور بخشش اللہ سے مانگنے آتے ہیں. حقوق الناس کو پامال کرتے ہیں. تو بھائی پامال جب آپ نے حقوق العباد کو کیا تو ہمیں لوگوں سے زیادہ شرم آتی ہے اللہ کی. اب یہی پرابلم ہے. تو یہ جب تک نہیں ہوگا آگے دروازہ نہیں کھولے. دیکھیں نا جو بندہ ظالم ہے اس نے اپنی رحمت کے دروازے اپنے ماتحت بندوں پر بند کیے ہوئے ہیں. اللہ اس کے اوپر ہے اور وہ اس کے ماتحت، وہ اپنے ماتحت پر رحمت کا دروازہ کیسے کھول سکتا ہے؟ حقوق العباد میں کوتاہی پر دوسرے معاف نہ کریں تو پھر کیا معاملہ؟ آپ دیکھیں اب بالکل ایسی بات، اگر آپ جائیں اپنی تلافی کریں، کسی کا کوئی مال مارے تو مال واپس کریں، یا ویسے کوئی غیبت کی زیادتی کی تو کریں. اور اگر وہ نہیں مانگتا تو پھر اللہ کے پاس ہے کہ باری تعالیٰ میں گیا اور جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، عزت نفس کو مجروح کیا اور تو میری نیت سے واقف ہے، اب تو میرا مددگار ہو گیا. انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کو ختم کر دے گی اور اس کے لیے مددگار ہو جائے گی. فائزہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کال لے لیں. جی السلام علیکم، کون ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد عثمان ہوں، میرا تعلق جنگ سے ہے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نبی الاسلام کا فرمان ہے کہ جب تم تشہد بیٹھ جاؤ اور درود پاک جب پڑھ لو تو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگ لو. تو میرا کوشچن یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر آپ ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ اردو میں دعائیں کر سکتے ہیں یا عربی پروٹوکول ہے؟ اگر اردو میں کر سکتے ہیں تو کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، کیا یہ دعا ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر ربی جعلنی والی دعا ہی پڑھیں گے؟ میرا یہی کویشچن ہے. ٹھیک، بہت شکریہ عثمان. حمزہ بھائی.
بھائی کا سوال یہ تھا کہ ہم تشہد کے اندر درود پاک کے بعد ہم دعا اردو میں کر سکتے ہیں یا عربی کا پروٹوکول ہے، یا وہ دو دعائیں جو بھائی نے ذکر کی دونوں پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہے دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جو ان سے آپ کو آسان ہے دونوں یاد ہے دونوں پڑھ لیں، ایک پڑھ سکتے ہیں آپ ایک پڑھ لیں۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز کے کچھ پروٹوکولز ہیں جی، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض تو ادا کرنا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ عربی کے اندر دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ سجدے کے اندر بھی کر سکتا ہے دعا، اس کے بعد تشہد کے اندر درود شریف پڑھنے کے بعد بندہ دعا اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اب عام بندے کو تو عربی نہیں آتی ہوتی نا، جی، لیکن یہ کہ وہ نوافل کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھے، اللہ رب العزت قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب جیسا کہ درود پاک کا بھی ذکر ہوا تو ایک اور پہلو میرے ذہن میں آیا، اور جیسا کہ بٹ صاحب آپ نے بھی ایک وہ واقعہ بتایا دوسروں سے دعا کرنے کے کانسیپٹ کے حوالے سے، تو کیا دوسروں سے دعا کروانی چاہیے؟ اس کے کوئی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک عمومی رویہ ہے، سوری جی جی، ہمارا ایک عمومی رویہ ہے کہ ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دوسروں سے، جبکہ اللہ کہتا ہے بندے میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو یہ جو دوسروں سے دعا کروانے کا جو ایک تاثر ہے یا کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ بالکل درست کانسیپٹ ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم معصوم زبان کے ساتھ دعائیں کرو، تو معصوم زبان سے کیسے کریں، ہم تو گناہ گار ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم دوسرے کے لیے دعا کرو گے تو اس کے حق میں تمہاری زبان معصوم ہوگی، وہ تو گناہ اس نے خود کی، تو لہٰذا دوسروں کے لیے دعا کرو اولاً، تو ثانیاً اپنے لیے کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ ابھی علامہ صاحب نے وہ روایت بھی پڑھی، تو لہٰذا ایک تو ہے آپ عام دوستوں سے چلتے پھرتے یار میرے لیے دعا کرنا، ایک ہے پھر آپ ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، مجھ سے زیادہ نیک متقی صالح ہیں، ان میں پہلا درجہ آپ کے ماں باپ کا آتا ہے۔ آپ بعد میں کسی پیر فقیر کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ، تو آپ ماں باپ سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں سے کہیں دعا کریں، پھر اس کے بعد کوئی بزرگ ہے، عالم ہے، نیک آدمی ہے، اس سے کہیں آپ کے لیے دعا کریں۔ بیماروں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ سمجھ لیں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پھر جمعہ کے دوران جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان میں تو پیکج ہی پیکج ہے، یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے بیٹھتے ہیں سارے دن کے بھوک پیاس کے بعد، تو کیا آپ کا رب جس کے لیے آپ نے بھوک پیاس بغیر کسی مقصد کے تھوڑی گزاری ہے، کسی مقصد کے لیے، تو جس کے لیے یہ ساری برداشت کیا، کیا وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا؟ دعا میں ایک بٹ صاحب راز ہے، لفظ دعا، دعا کا مطلب کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، بتائیے، پکارنا۔ سر آپ پکار اس کو تو رہے ہیں کہ وہ آئے، اور خود جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، تو یہ کیسی پکار ہوئی؟ صحیح، ایک حدیث ہے جی۔ اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ دوسروں کے توسط سے یا کوئی وسیلے سے دعا مانگنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا ہے، جیسے درود بھی ایک وسیلہ بنا دعا کے لیے، کیا اور ہستیاں بزرگ یہ بھی دعا کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل بن سکتی ہیں، اسے کہتے ہیں توسل کہتے ہیں جی، ان کو وسیلہ بنانا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی اس طرح اشارہ فرماتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہن کہا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجیہن کہا گیا ہے، اللہ کے ہاں باعزت باعظمت ان کو وسیلہ بنانا، انبیاء کو وسیلہ بنانا، رسول کو بنانا۔ اور خصوصاً میرے ایک ذہن میں حدیث آ رہی تھی کہ دعا الوالد للولد کدعاء النبی للامت، والد کی دعا بیٹے کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہوتی ہے۔ جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح والد کی دعا جو ہے وہ بھی بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو یقیناً رد نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ یہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، ائمہ معصومین ہیں، ان کا وسیلہ دیں تو اللہ رب العزت کبھی بھی دعا رد نہیں فرماتے۔ دیکھیں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو منقول ہیں، مروی ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم نبینا و ابونا، سب سے پہلے نبی اور ہمارے باپ، ہمارے جد، ہمارے بزرگ، ان کو جب اللہ رب العزت ان سے ترک اولا ہوا تو ان کو حکم ملا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں،
फ़तलक़्क़ा आदमो मिन रब्बिही, आदम ने सीखे अपने रब की तरफ से बेकलिमात, चंद कलिमात। फ़ताबा अलैह, उन कलिमात के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा, फ़ताबा अलैह, उनकी तौबा कबूल हुई। तो वो कलिमात कौन थे? जी वो कलिमात पंजतन पाक के नाम थे। उसूल काफ़ी में ये रिवायत मौजूद है। हमारी जैसे हमारे भाइयों की किताबें हैं, सियासित्ता हदीस की बड़ी किताबें हैं। हमारे अहले तशय्यो में हदीस की जो बड़ी किताबें हैं कुरान मजीद के बाद वो कुतुब अरबा हैं, उनमें एक उसूल काफ़ी भी है। उसूल काफ़ी वो किताब है जो हमारे 11वें इमाम और 12वें इमाम की मौजूदगी में लिखी गई है। मोहम्मद बिन इसहाक याकूब कुलैनी ने लिखी है, बहुत कमाल की किताब है। तो उसमें ये बाकायदा दर्ज है उसूल काफ़ी में कि ये जो मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो वसीला है ना, ये उसमें उसूल काफ़ी में है अल्लाहुम्मा बिजाहे मुहम्मदिन व अलीन व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कलिमात हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्का किए, उन पंजतन पाक के नाम, उन पंजतन पाक के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तो उनकी दुआ मुस्तजाब हुई, कबूल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे शरफ़ बख्शा, मैं ईरान भी गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, और कुमुल मुक़द्दस में उनकी बहन फ़ातिमा कुम मासूमा कुम का रोज़ा है। और इराक़ में तो हज़रत अली जो बाबुल इल्म हैं, रसूलुल्लाह के शागिर्द हैं, रसूलुल्लाह के दामाद भी हैं, रसूलुल्लाह के शागिर्द भी हैं, रसूलुल्लाह के चचाज़ाद भाई भी हैं, रसूलुल्लाह के नैब भी हैं। हर सिवाय जंग तबूक के हर जंग में हर मौका पे नबी के साथ साथ हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, नबी की ज़बान चूस चूस के परवरिश पाई है। तो वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे गया, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे करबला में गया, सीरिया शाम में भी गया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे। वहाँ इज़्न दखूल लेना होता है, फिर दुआएं करनी होती हैं। तो वहाँ जो किताबें रखी होती हैं अरबी में, तो वो हमने किताबें दुआएं पढ़ी हैं। कोई ऐसी दुआ नहीं है जिसमें अहले बैत का वसीला ना दिया गया हो। क्या बात। फिर इन पंजतन पाक का, 12 आइम्मा का, अंबिया का, रसूल का वसीला दिया गया है। उस वसीले की वजह से दुआएं शरफ़ कबूलियत की मंजिल तक पहुँचती हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अहले बैत और आइम्मा मासूमीन और अंबिया कराम के अलावा और किन किन जो है वो हस्तियों के हम वसीले जो हैं वो दुआ में शामिल कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले एक कॉल है, हम कॉलर का सवाल भी ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं सना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला जो है इंसान पे ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किलात नहीं डालते, जितनी उसकी बर्दाश्त तो उतनी ही डालते, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इंसान बहुत ज़्यादा अब मायूस हो जाता है कि शायद उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा उसको तकलीफ़ दी जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला उस वक्त पे उस इंसान की मदद क्यों नहीं करते? जी, इंसान को सुसाइडल थॉट्स भी आ रही होती हैं उस टाइम पे। जी सना, शुक्रिया। डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इस ऐसे पैटर्न पर खल्क किया है कि इसमें से कोई आजमाइश से बच नहीं सकता। सूरह बकरा के अंदर है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी, मैं आजमाऊंगा तुमको 4 चीज़ें बताई खौफ के साथ। खौफ की कई सूरतें, माल का खौफ, जान का खौफ, औलाद का खौफ, इज़्ज़त आबरू। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, और भूख के साथ तंगदस्ती का खौफ, व नक्स मिनल अमवाल, माल के नुकसान का खौफ, वल अनफस, और जान के नुकसान का खौफ। ये 4 किस्में अल्लाह ने बताई। और दूसरी जगह फरमाया अयहसबन नास, क्या लोग ये समझते हैं अन युतरकू कि उनको छोड़ दिया जाएगा और उनको किसी आजमाइश में मुब्तला नहीं किया जाएगा। देखिए, अल्लाह ने हमारे लिए एक जन्नत का घर तैयार करके रखा है, ये समझने की ज़रूरत है। उसके लिए ये क्वालिफ़िकेशन का पूरा दुनिया क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है। आपको मुश्किलात में डाल के अल्लाह ये देख रहा है कि ये इस मुश्किलात पर रद्द अमल क्या देता है, और आपका रद्द अमल तय करेगा कि आपने जन्नत में जाना है या नहीं। और अगर जन्नत में जाना है तो फिर जन्नत में किस मुकाम पर जाना है। जन्नत मुहज़्ज़ब लोगों का घर है। मुश्किलात के बाद आपका रवैया अगर तहजीब याफ्ता लोगों वाला होगा, सब्र वाला, इस्तकामत वाला, इंतकाम वाला नहीं होगा, रद्द अमल वाला नहीं होगा, तो ये मुहज़्ज़ब लोग अल्लाह को जन्नत के लिए चाहिए। लिहाजा इन मुश्किलात को ये मत समझिए, कोई मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती, ठीक है। तो मुश्किलात भी आती हैं, पलट के आसान, इन्ना माल उसरी युस्रा का घर है। तो लिहाजा आपने उस पर सब्र किया, और ये देखना है कि आपका रब आपका रवैया देख रहा है कि मेरा बंदा इस मुश्किल पर रद्द अमल क्या देता है, और वो रद्द अमल आपका अजर तय्युन करेगा। बेशक, और ये टेंडेंसी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी है, इसको बर्दाश्त करने की। तो जो मुश्किलात आती हैं तो वो आपका स्टेमिना और कैपेसिटी बढ़ाता जाता है।
صاحب عام طور پہ ڈاکٹر صاحب میں نے بٹ صاحب معذرت میں نے وسیلے کے حوالے سے سوال وہ میں بتا دوں. دیکھیے ایک اصولی بات سے نشین ہمارے یہاں پر ہے نا کنٹروورشل بات ہے اور لوگوں کو تھوڑی سی ہے کنٹروورشل. میں عرض کر اصول یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے گی جی, کسی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جا سکتی. اب اگلی بات کہ دعا کرنے میں احادیث کے اندر کثرت سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے خود انبیاء کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. اچھا اب تینوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں کہ نبی نے نبی کا وسیلہ دیا, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. نبی نے غیر نبی کا وسیلہ دیا, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اور غیر نبی نے نبی کا وسیلہ دیا, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اچھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہیں اور ان کے پاس پھل آ رہے ہیں. اب وہ نبیہ نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھے, وہ ولیہ ہیں. حضرت مریم نبی نہیں ہے اور ان کے باہر ان کے پھل دیکھتے ہیں, بے موسمی پھل. حضرت زکریہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ فرماتی ہیں میرا اللہ بھیجتا ہے. اب اللہ کا نبی اتنا متاثر, ان کا اتنی اللہ کے قریب ہے. اب وہ وہی دیکھیں نا, لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا, انہوں نے کہا کوئی بھی قربت والا ہے تو اس سے فیض لیا جائے. باہر آ کے دعا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک, باہر آ کے دعا کر رہے ہیں یہ تصور رکھتے ہوئے کہ یہ اس ولیہ کے حجرے کے پاس کھڑا ہو کے میں دعا کر رہا ہوں, اللہ نے قبول بھی کر لی. حالانکہ کیا نبی کی ویسے قبول نہیں ہوتی؟ پھر دوسرا, نبی نے غیر نبی, نبی نے نبی کو بھی وسیلہ کیا. مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے, حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے اپنی قمیض بھیجی. قرآن میں اذهبوا بقمیصی ھذا, میری یہ قمیض لے جاؤ, فالقوہ ان کے چہرے پر لگاؤ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی, اللہ نے بینائی لوٹا دی. تو لہٰذا اصول واضح رہے کہ ان تمام چیزوں میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس کے علاوہ وسیلہ بندوں کا ہو, نیک کا ہو, صالحین کا ہو, اہل بیت اطہار کا اولا, پھر صحابہ کرام کا, پھر ائمہ تابعین, نیک صالحین, جس کے بارے میں آپ جو لوگ جو ہے وہ گڑ گڑانے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں بزرگ سے ہی لینا ہے, آپ ہی دیں گے. نہیں, یہ کوئی تصور نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا, سمجھ آئیے. اللہ کے علاوہ نہ کسی سے مانگا جا سکتا ہے, نہ اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا ہے. اصلاً حقیقتاً صرف اللہ حاجت روا ہے اور صرف اللہ مشکل کشا ہے. اس کے بعد اللہ کی عطا سے سب دیتے ہیں. صحیح بخاری میں حضور کے لیے حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی, عطا اللہ کرتا ہے, میں بانٹتا ہوں لوگوں میں. تو اس تصور کے تحت آپ وسیلہ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن براہ راست مانگنا اپنے اللہ سے ہوتا ہے. جی یہاں پر کال ہے ہمارے ساتھ, کالر ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, عدیلہ کاظمی چکوال سے. جی عدیلہ. جی میرا کوشچن ہے کہ جیسے کہ رمضان میں بالخصوص بتایا جاتا ہے جیسے دعا جوشن کبیر اور دعا جوشن صغیر ہے, جی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر رمضان میں آپ اس کو 3 دفعہ یا 2 دفعہ پڑھیں بالخصوص تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پھر جو لکھنے والے ہیں, جو بکس وغیرہ میں یہ لکھتے ہیں, یہ سب سے پہلے تو ان لوگوں پر اس چیز کا بتایا جائے کہ جی اگر اس طرح کا ذکر ہے یا دعاؤں کو پڑھنے سے اگر آپ لوگ اس طرح ساتھ لکھ رہے ہیں کہ جی عمل ساتھ نہیں بتا رہے کہ حقوق العباد کی بھی بات ہو رہی ہے, تو یہ ان کو چاہیے کہ یہ اس چیز کو کلیئر کریں. جی ٹھیک ہے عدیلہ. لیکن دعا جوشن کبیر ہماری مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی بہت بڑی کتاب ہے, 1000 سے زیادہ صفحات موجود ہیں. اس میں اللہ رب العزت کے تقریباً 1000 نام جی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمایا ہے, اور ان کے اللہ کے ناموں سے اللہ سے دعا کیا ہے. براہ راست اللہ کے ناموں سے, صفاتی ناموں سے اللہ کو ان صفاتی ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا ہے. مانگنے کا ایک طریقہ بتایا ہے, ڈھنگ بتایا ہے, سلیقہ بتایا ہے. دعائے جوشن کبیر عظیم دعا ہے. بالکل علماء فرماتے ہیں کہ وہ اگر پڑھی جائے تو انسان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے یقیناً. لیکن دیکھیں یہ دعا عمل کا تعلق ایک اپنی جگہ پہ ہے, حقوق العباد کا ایک تعلق اپنی جگہ پہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دعائے جوشن کبیر پڑھ لوں اور لوگوں کے ساتھ مظالم بھی کر لوں, لوگوں کا حق بھی مار لوں, لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کر لوں, تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. ایک چیز کا دوسری چیز سے تعلق نہیں ہے. لہٰذا اسی طرح اس دعائے جوشن کبیر اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن حقوق العباد کا تعلق اپنی جگہ سے ہے. حقوق العباد پورے کرنا وہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ذہن میں آ جائے کہ میں دعائے جوشن کبیر 3 دفعہ پڑھ لوں گی تو میرے اوپر جو ہے جہنم حرام ہو جائے گی, جنت میں چلی جاؤں گی یا چلا جاؤں گا, اور جو ہے میں جو زیادتی کر لوں, کسی کا حق کھا لوں, کسی کا نقصان کر لوں. نہیں نہیں, یہ کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ایک خود سے سوچنے والی بات ہے. جی یہ خود ایک ذہنی محدودیت ہو سکتی ہے اور ذہنی اختراع ہو سکتی ہے. اس کا جو ہے اسلام میں تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جی یہاں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے ہیں؟ نہیں ابتبا سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر والدین لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں
اور وہ جا کر باہر فیمیل سے اور دیگر لوگوں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں. والدین کی دعا زیادہ بہتر ہے یا باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دعا کہیں وہ ہماری لیے دعا کریں؟ کون سی دعا زیادہ بہتر ہے؟ اور والدین ناراض ہوں تو کیا بندے کی عبادات بھی قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ اس حوالے سے ضرور بتائیے. جی وحید الرحمان شکریہ. جی حمزہ بھائی. پہلے تو میں جدھر ابھی بات ذکر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کون سے الفاظ تھے جو ذکر کیے اللہ رب العزت نے جو انہیں سکھائی تھی دعا. قرآن مجید کے اندر ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو الفاظ سکھائے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اسی طرح جس حضرت یونس علیہ السلام جو ترجمہ بھی فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے وہی ہے نا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے یہ کہتے ہیں نفس پہ ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، رحم کرتے ہیں اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور اگر تو رحم نہ. اچھا اس کے اندر پھر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کو دعا وہاں سکھائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد جو ابھی ان سے پہلے جو کالر تھے نا جنہوں نے کہا کہ میں سوسائڈ کے قریب جو یہ بات کر رہے تھے، یہ بہت بڑی وجہ ہے. آج اسلام میں جو الہاد کی طرف اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں نا ایتھیزم کی طرف، اس میں بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ان سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا کہ اسلام تو کیا میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تو اسلام میری زندگی میں کہاں اثر کر رہا ہے، تو وہ پھر اس طرح چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا اس میں جو یہ چیز جو ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی یا اللہ رب العزت نے سارے بوجھ مجھ پہ ڈال دیے. دیکھیں نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کے اندر تھے، مکہ کے اندر آگے مقابلے میں کون تھے؟ مشرک تھے. اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ لوگ ہیں انہوں نے مخالفت بھی کرنی ہے، بتایا سارا بتایا. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ کے اندر آئے تو وہاں سامنے کون تھے؟ منافق تھے. اور پھر سارا عرب جب اکٹھا ہو کے آ گیا، اللہ رب العزت نے صاحب بتایا کہ یہ لوگ ہیں، یہ دشمن ہیں، مشرک ہیں، یہ منافق ہیں، انہوں نے سازشیں بھی کرنی ہے، انہوں نے اسلام کے خلاف بھی آنا ہے، لیکن مقابلہ کرنا ہے. آپ ہی کے لیے مشکلات بنی ہیں، آپ ہی نے ان کو فیس کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارا سٹرکچر بنایا نا، ہر انسان کا الگ اللہ رب العزت نے اس کی کیپیسٹی بنائی ہے اور اس کے مطابق ہی اس سے سوال و جواب ہونا ہے. اور یہ بھائی کا جو سوال تھا کہ ہم فقیروں سے اور خواجہ سراؤں سے جو ہے وہ دعا کہتے ہیں، اس میں یہ تھا کہ والدین سب سے بڑا جو دعا کا ذریعہ ہے وہ والدین ہے، اس سے آگے نہیں ہے، وہ بعد میں. والدین اگر دعا کر دیتے ہیں نا، ایون کہ اگر بد دعا بھی کر دیتے ہیں تو اس سے آگے نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ والدین خود اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور اپنے بچے خود والدین سے دعا کروایا کریں اپنے لیے. تو یہ کیونکہ اس کے اندر تو بے شمار کے کہتے ہیں اسلام کے اندر والدین کے اوپر، پھر والدین کو اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ذکر کیا نا، اس کے ساتھ پھر والدین کے حقوق کا بھی ذکر کیا اور والدین کی دعا کو قبولیت کا بھی ذکر ہے اس کے اندر پہ. اچھا حمزہ صاحب یہ بتائیے کہ عام طور پہ والدین کے حوالے سے دعا کا تو ایک مکمل یقین ہے کہ والدین دعا تو کر سکتے ہیں لیکن بد دعا نہیں کر سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ تصور کرے عمومی حالات میں کہ والدین جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کریں، لیکن ان کے جو اپنی اولاد کے حوالے سے دکھ اور تکلیف کی جو کیفیت ہوتی ہے تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ یہ وہ بد دعا نہ بھی کریں؟ تو کیا ان کا جو دل دکھا ہوتا ہے وہ ایک بد دعا کی صورت میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرماتے ہیں، دل سے آہ نکلنے کا کانسیپٹ ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، کہ جو سینوں کے اندر راز ہے نا، اس سینوں کے اندر جو ہم کسی کے لیے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ محبت رکھتے ہیں، چار، اللہ رب العزت جانتا ہے، انسان کی فیلنگز کو جانتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر بڑا مقام رکھے انسان کی فیلنگز. اسلام تو والدین کا دل جو دکھانے والی بات ہے، والدین میں تو آتا ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کریں. یہ تو دل دکھانا تو بہت آگے کی بات چلی جاتی ہے. جس بندے نے اف کر دیا اس کے اوپر یہ اس کو منع کر دیا شریعت نے، رک جا بھائی نہیں کرنا. تو جو دل دکھائے گا اور اللہ رب العزت کا مطلب ہمارے ہاں جو ہے وہ لفظی اف لیتے ہیں، اف نہیں کہنا، بس باقی سب کرنا. اف کا معنی ہے بے معنی اتزجرو، ایسا کلمہ کہنا جو ان کو ناپسند ہو وہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے، وقار صاحب نے تو بڑی وضاحت کی ہے توسل کی، وسیلہ کی، کہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں. جیسے حضرت مریم جو ولی خدا ہیں ان کو وسیلہ بنایا، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ان کے بچوں نے استغفار کے لیے، کہ اپنے بابا کو کہا آپ ہمارے لیے استغفار اللہ کے حضور طلب کریں. اور ایک اور بھی واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بھی قرآن کا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، اب وہ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید ڈاکٹر صاحب اس کی طرف اشارہ کر دیں گے. تو اے نبی یہ آپ کے پاس آ جاتے، غالباً منافقین کے بارے میں ہے،
یہ آپ کے پاس آ جاتے، آپ کو وسیلہ بنا لیتے اور مجھ سے استغفار مانگتے، آپ بھی ان کے لیے استغفار مانگتے تو میں ان کو بخش دیتا. جاؤ کا فاستغفر اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن میں ہے، تو یہاں بھی وسیلہ ثابت ہو رہا ہے. توسل کیا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نبی کے پاس آ جاتے، آپ کو وسیلہ بناتے، آپ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو ان کی بخشش ہو جاتی. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کو وسیلہ بنانے کا جو کنسیپٹ ہے وہ قرآن دے رہا ہے. تو اسی طرح جو بے کلمات کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ میں، بے کلمات سے مراد پنجتن کے پاک کے نام ہے، اور جو جنت کے جو دروازے ہیں 8 دروازے ہیں ان کے اوپر پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے ہیں. علی ولی اللہ بھی لکھا ہوا ہے، محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، بی بی فاطمہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ پنجتن پاک کے نام جو ہیں جنت کے دروازوں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ چیزیں ثابت ہیں. کتب کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہاں میرا مطالعہ محدود ہو سکتا ہے، اب میرے آیت ذہن میں نہیں تھی تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا. تو اسی طرح جو چیزیں ہوتی ہیں قرآن میں ہوتی ہیں، ہمارا مطالعہ محدود ہوتا ہے. ہم کیا اپنے مطالعہ کا خیال نہیں کرتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں. انکار نہیں کرنا چاہیے. توسل ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، حمزہ بھائی نے جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی جو دعا ہے آیت کریمہ جس کو کہتے ہیں، تو دعا مانگتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 313 مرتبہ آیت کریمہ اگر ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک توسل دعا ہے. تو اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو دعائیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا نا حمزہ بھائی نے، جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعائیں ربنا ظلمنا انفسنا اور حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، یہ بڑی مجرب دعائیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے مقرب ترین لوگ انبیاء انہوں نے اپنے مشکل ترین وقت میں کی اور پھر اللہ کے سکھانے پر کی. جی سمجھ آئیے، اس کے اندر تینوں پہلو ہیں کہ کرنے والے کون ہیں؟ انبیاء. اور کب رہی ہیں؟ جب ان کی زندگیوں کا مشکل ترین وقت تھا. صحیح. اور یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خلاف اولا اور ترک اولا ان سے ہوا. اور تیسرا وہ انہوں نے خود سے نہیں کی بلکہ دونوں میں قرینہ موجود ہے آیات میں کہ اللہ نے ان کو یہ بات سکھائی. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے لا الہ الا انت، اب اس کا ذرا مفہوم ترجمہ دیکھیں نا کیا بات ہے. لا الہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت، صرف تو ہے. انت سبحانک، تو پاک ہے. آپ دیکھیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں. آپ نے کیا کیا؟ اب اس کے اندر 2 کام ہوئے. آپ نے سرنڈر کر دیا، آپ نے اعتراف کر لیا، کنفیشن، اور اس کے بعد اب آپ نے اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پہ ڈال دیا. جب آپ ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو اللہ کے رحم و کرم پہ ڈال دیں تو پھر آپ بھول جائیں کہ اس کی رحمت نہیں آئے گی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا. حضرت موسیٰ کے دور کا واقعہ ہے، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں بیان کیا. حضرت موسیٰ پر وہی آتی ہے کہ ایک شخص بدکار ہے، اس کو فلاں بستی سے نکال دیں، میرے لوگ اتنے تنگ ہیں میرے بندے. حضرت موسیٰ جاتے ہیں، اس شخص کو بستی سے نکال دیں. پھر دوسری دفعہ وہی آتی ہے کہ جاؤ اور ایک فلاں بندہ وہ اتنا فساد کار اور بدکار ہے، میرے بندے تنگ ہیں، اس کو دوسری بستی سے نکالو. 2 بستیوں سے نکالا. وقت گزر گیا وقت. اچانک کئی زمانوں کے بعد حضرت موسیٰ پر وہی آئی کہ فلاں غار میں جاؤ، وہاں ہمارا دوست مر گیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کرو، غسل دو اور اس کا نماز جنازہ پڑھو. کلیم اللہ نماز جنازہ پڑھا کے غسل دیں گے. حضرت موسیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو وہ شخص تھا جس کو 2 بستیوں سے نکلوایا گیا تھا. ہم چھوٹے سا گناہ کسی کا دیکھتے ہیں اور گناہ بھی ہماری پرسیپشن میں ہو اور ہم پکڑ کے اس کی پوری شخصیت بنا لیتے ہیں. یہ اللہ کا منصب ہے، ہمارا منصب نہیں ہے. ہم دلوں کا حال نہیں جانتے. حضرت موسیٰ پریشان. اب حکم مقدم تھا، پہلے نکالا اس کو، اس کا غسل دے کے، اس کے بعد آگے کوئی طور پہ کہ مولا معاملہ تو خطرناک ہے، میں تو پریشان ہو گیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسے ہی ہے جیسے تو سمجھ رہا ہے. اس نے یہی کیا تھا کہ یہ اسی قابل تھا کہ اس کو بستیوں سے نکالا جائے، لیکن پھر یہ ہوا کہ یہ اس غار میں آ گیا. اس کو اس کے بیوی بچوں عزیز و اکارم نے چھوڑ دیا اور پھر اس نے مجھے پکارا اور کہا کہ اے مولا اب جب سب چھوڑ چکے ہیں کیا تو اب بھی میرا رب اور مجھ پر رحمت فگاں ہے؟ اور پھر اس نے اپنے آپ کو میری رحمت پر ڈال دیا. تو اے موسیٰ مجھے حیا آئی کہ میرا بندہ، مجھے میرا گناہگار بندہ اپنے آپ کو میری رحمت اور میری رحمت کی مرہون منت ڈال رہا ہے، اور میں رب قدیر ہو کر اپنی رحمت سے اس کو اس لیے محروم کر دوں کہ وہ گناہگار ہے، لہٰذا میں نے اس پر رحمت کی چادر ڈال دی. تو لہٰذا اس کے آپ نے اپنے آپ کو اس کی رحم و کرم پر چھوڑنا ہے. اور دوسرا کام یہ کہ کسی سے متعلق رائے قائم نہیں کرنی، یہ اللہ کا کام. اس بات کا دوسرا رخ یہ ہے مولانا صاحب کہ ہمیں دعا مانگتے ہوئے ٹھیک ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنی اوقات بھی یاد رکھنی چاہیے، لیکن دعا مانگتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے شایان شان دعا مانگنی چاہیے. اس سوال کے ساتھ میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن ایک کالر ہے، ان کا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں عادل بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں تہجد میں اپنی شادی کی دعا مانگتا ہوں. جی. تو میری ابھی تک شادی نہیں ہو رہی،
تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. شادی پسند کی آپ دعا کر رہے ہیں یا ویسے ہی شادی؟ نہیں ویسے کوئی بھی شادی ہو جائے. جی ٹھیک ہے. ہو ہی نہیں رہی شادی. جتنا عرصہ نکی کے ساتھ کوشش بھی تھوڑی کریں نا. وہ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کا فرمان ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرے اور میرے سے دعا نہ کرے میرے اوپر ظلم کرتا ہے. جو بندہ وضو بھی کرے 2 رکعت نماز بھی پڑھے پھر بھی دعا نہ کرے میرے اوپر ظلم کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ وضو بھی کرے 2 رکعت نماز بھی پڑھے مجھ سے دعا بھی کرے اور میں اس کی دعا قبول نہ کروں تو میں ظلم کرتا ہوں. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. لہٰذا آپ نیت کر لیں کہ میں یا اللہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو میری انشاءاللہ شادی ہو جائے، منت مان لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول کریں گے. 2 رکعت نماز پڑھیں وضو کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کے خلوص کے ساتھ اللہ کے نام لے کر اللہ کی حمد تمجید حمد بیان کر کے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر آخر میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں سے دعا شروع ہوتی ہے. پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طرح پہلے آپ بھی اللہ کی حمد کریں پھر اللہ سے دعا کریں. تو یہ حدیث قدسی میں ہے جو بندہ وضو بھی کرے 2 رکعت نماز بھی پڑھے مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی. تو آپ ایک سوال ذکر فرما رہے ہیں. اس کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے نا معاشرے کے اندر آج کل یہ جو مسئلہ بنا ہے نا شادی کا، جو اسٹینڈرڈ پروٹوکولز بنا لیے نا اسی کے اندر ہم مارے جاتے ہیں. دعا اللہ رب العزت سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے کیا نیچر کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. یہاں کیا ہے کہ عمر گزر گئی، کماتے رہے پھر جا کے یاد آیا چلو شادی. اچھا اب یاد آیا شادی کے لیے مجھے تو اب یہ چیزیں چاہیے. تو یہ اسٹینڈرڈ تھوڑا اپنے اس کو بھی دیکھیں کہ کیا جو میں نے معیار بنایا ہوا ہے کیا وہ جو میں معیار اللہ رب العزت کے سامنے لے کے جا رہا ہوں وہ کوئی غلط تو نہیں ہے. تو اس چیز کو دیکھیں انشاءاللہ ہو جائے گی. اور شادی کی دعا ہے پھر بعد میں شادی کے بعد پچھتاتے بھی ہیں مرد حضرات. دیکھیں جی وہ کسی سیانے نے کہا تھا جب یہ لڈو کھا کے بھی پچھتانا ہے اور نہ کھا کے بھی تو پھر کھا کے پچھتانا تاکہ یہ تصور تو نہ رہے کہ یار کیا ہوتا. تو سوال یہ ہے، یہ انہوں نے صحیح اشارہ کیا، ہم نے شادی اور حتیٰ کہ فوت کی ہم اتنے ان جاہلی رسوم اور رواج کے اندر جکڑے جا چکے ہیں کہ ایک بوڑھے باپ کی ساری عمر کی کمائی ایک بیٹی کو الوداع کرتے ہوئے گزر جاتی ہے. برائی ہمارے لیے ڈور سٹیپ پہ موجود ہے اور نکاح اتنا مشکل ہو چکا ہے. آپ دیکھیں مطلب اب تو میرا خیال ہے مرنا بھی مشکل ہو چکا ہے. ادھر دفنا کے آتے ہیں ادھر 400 بندہ اس یتیموں کا مال کھانے کے لیے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ پلٹ کے آئیں اور کیا طریقہ کار ہے. احادیث کے اندر ہے ایک صحابی شہید ہو گئی تو لوگ آئے تو حضور نے بولا کہاں آ رہے ہو، جاؤ اس کے گھر والے دکھ میں ہیں مشغول ہیں ان کے لیے کچھ کھانا بنا کے لاؤ. تو سنت یہ ہے جہاں فوت کی ہو عز و اقارب ان کے لیے کھانا لائیں، یہ سنت ہے. یہاں کھلانا پڑتا ہے اور یہاں کھلانا پڑتا ہے. ہم بالکل الٹی روش ہے. تو جب آپ نیچر اور فطرت اور شریعت کے خلاف جاتے ہیں تو اس کی بے برکتی آپ کا نظام تباہ کر دیتی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا ایک تصویر میں نظر سے گزری کہ ایک گاڑی جا رہی تھی، اس میں جہیز کا سامان تھا اور وہ بیٹی اور ماں بیٹھے ہوئے تھے. اس پہ انہوں نے بندے نے کیپشن لکھی ہوئی تھی کہ باپ کی عمر ساری عمر کی یہ کمائی جا رہی ہے اور اگر یہ شادی نہ چل پائی اس باپ پہ کیا گزرے گی. مطلب جو ہم نے سٹینڈرڈ بنا لیے دونوں طرف سے اس کو تھوڑا سا ہم نارملائز کریں یا حقائق کے اوپر آئیں اور اس کے اوپر ہم آئیں تاکہ معاشرے کے اندر جو اسٹیبلائزیشن آئے اور معاشرے رسم و رواج کا خاتمہ کریں. مولانا صاحب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہمیں دعا مانگتے ہوئے اپنی اوقات بھی تو یاد رکھنی چاہیے لیکن جو بھی دعا ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اس کے شایان شان مانگی جائے. دوسرا آپ نے منت مراد کا ذکر کیا تھا تو منت مرادیں مانگ لینے سے دعا قبول ہو جاتی ہے؟ بالکل. جیسے سورہ دہر میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حسنین کریمین کے گھر تشریف لے گئے تو وہ بیمار تھے، بخار کے ساتھ تھے. تو حسنین کو دیکھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب 3 روزے رکھیں، منت مان لیں، 3 روزے رکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک شفا دے گا. تو انہوں نے وہ منت مانی، 3 روزے رکھے تو الحمدللہ اللہ پاک نے شفا دی. اور اس منت کا اور اس جب افطاری کا وقت آیا تو پہلے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، پہلی دن جب روزہ رکھا ہوا تھا منت کا، افطاری کا وقت آیا تو مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن قیدی آ گیا. تو ان سب اہل بیت نے اپنا کھانا افطاری کے وقت اٹھا کے اس کو اسیر، یتیم اور مسکین کو دے دیا. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ جو مشکل سے مشکل کام نہیں ہو رہا ہوتا
تو اس میں 3 روزوں کی منت مان لی جائے ادر منتھ میں، رمضان میں تو منت کے روزے نہیں رکھے جا سکتے، ادر منتھ میں 3 روزے رکھ لیں تو ہر مشکل سے مشکل کام ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، یقین جانیے ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ سیرت بھی ہمارے لیے قدرتی، میں نے اس کو ذکر کر دیا ہے، تو ہمیں بھی اظہار کرنا چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، غرباء ہیں، مساکین ہیں، ہمارے ارد گرد غریب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، فقراء اور ہمسائے بھی ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اہل بیت اطہار نے کیا کیا، اپنی افطاری کے وقت اپنا کھانا ہی مانگنے والے کو دے دیا، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو۔ ہمیں بھی کم از کم ہم اپنا نہیں اٹھا کے دے سکتے تو جو ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمارے اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں اور ہمارے جو ہے اتنی زیادہ جائیدادیں ہیں، اتنی زیادہ فیکٹریز ہیں، اتنی زیادہ ملیں ہیں، ٹیکسٹائل ملز ہیں، اور اتنے بزنس ہیں، اتنی کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، اتنے 4-5 ہزار ملازم ہیں، پھر بھی ہم غرباء فقراء کا خیال نہیں رکھتے تو کل کیا؟ ایک اور بات جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف اس پوائنٹ کو لے کر آؤں گی کہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار رد ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی، تو منت مراد کا یہاں پر ایک کانسیپٹ آتا ہے، اس میں آپ کسی بھی قسم کی منت روزے رکھنے کی ہے، کسی کو کچھ خیرات کرنے کی ہے، تو یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ کیا اس کے بھی کچھ فوائد ہیں؟ بالکل درست بات ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ کہیں اللہ کی رضا کے لیے، باری تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے روزے رکھوں گا، تیری رضا کے لیے نفلی کوئی بھی نفلی چیز اعتکاف کروں گا، جب وہ منت مانتے ہیں تو وہ نفل واجب ہو جاتا ہے، پھر آپ نے وہ کرنی ہوتی ہے۔ یا کوئی بھی آپ صدقہ خیرات کے لیے بات کرتی ہیں تو وہ بالکل اس کا تصور جائز ہے، اللہ کے لیے منت اور کی جا سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ باری تعالیٰ تو میری چیز بھی معاشرے میں ایک پازیٹیو ردم ڈیولپ کرتی ہے۔ جی ہاں، تو آپ میرے مولا میرے لیے یہ آسانی کر، تو میں اس کے عوض یہ والا کام۔ ایک اور جو آپ پہلے سوال ذکر فرما رہی تھی کہ اللہ کی شان کے مطابق سورہ منافقون کی آیت ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یقیناً زمین و آسمان کے تمام خزانے اللہ کی ملک ہیں، ملکیت ہیں، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس ہیں آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، خیر بھی اللہ کے پاس ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر شے پہ قدرت بھی اس کی ہے۔ جب خزانے اس کے ہیں، زمین و آسمان کے، چابیاں اس کے پاس ہیں، خیر اس کے ہاتھ میں ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ذات ہے تو اس ذات سے مانگے، اس ذات سے تعلق بناتے نہیں ہیں۔ ہم درباروں پہ چلے جاتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا، نفی نہیں کر رہا، لیکن وسیلہ بنائیں، انبیاء کو بنائیں، رسول کو بنائیں، ائمہ کو بنائیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، روزے کو وسیلہ بنائیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے صاحبان ایمان مدد مانگو اللہ سے، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے۔ اچھا میں ذرا اس سے تھوڑا سا پلیز اس موضوع سے ذرا تھوڑا ہٹ کے میں آپ سے حمزہ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ سے سرزد ہو جائیں یا یہ اعمال آپ کریں تو 40 روز تک آپ کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ 40 دن کا ہی مخصوص عدد رکھا گیا، اور وہ کون سے اعمال ہیں ذرا اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیے۔ اسلام کے اندر 40 دن، اس طرح ہاتھ دکھانا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ 40 روز تک آپ کی دعا قبول، گالی دینے کے حوالے سے بھی پہلے تو یہ بھی بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی اس کی کہ میں نا تھوڑے دن پہلے رمضان کی 2-3 روزہ تھا شاید، مسجد میں گیا تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے نماز کے بعد کہا کہ میری بیٹیوں نے نا آج روزہ پانی کے ساتھ رکھا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا یار ان کا بھی کوئی ہمسایہ ہوگا، 40 گھروں تک ان کا بھی ہمسایہ، تو رمضان ہے خاص اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ہمارے دسترخوانوں پہ بڑے بڑے کھانے ضائع ہوتے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا یہ جو آپ نے بات پوچھی ہے نا کہ وہ کون سے ہمارا اسلام کے اندر نا 40 کا جو ڈیجٹ ہے نا، 40 کے ڈیجٹ کے اندر یہ نمازوں کا بھی ذکر ہے کہ ایک بندہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر 40 روز نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ ہاتھ دکھانے کے بارے میں کاہن کے پاس جاتا ہے، کہ جب بندہ کاہن کے پاس جاتا ہے ہاتھ دکھانے کے لیے تو اس کا ایمان اللہ رب العزت سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ایک بندہ اس کو پتہ ہے تقدیر پہ اس کا ایمان ہے نا، کہ تقدیر پہ وہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ کوئی ڈیفینٹ بات ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ کئی لوگ بس تجسس میں یا صرف جاننے کے لیے ایسے ہی دکھاتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ لیں کافی کمزوری کی طرف ہے نا۔ دیکھیں ایک اللہ رب العزت پہ ایمان بندے کا پختہ ہو، بندہ اس طرف نہیں جاتا، پتہ ہے اس کو۔ ایک رکشے والا ہے نا، وہ رات کو آپ اس کو پوچھیں نا یار کتنی دیہڑی کیا بنا آج، وہ کہے گا یار تقریر میں جو لکھا تھا نا جو رب نے روزی دینی تھی وہ مل گئی ہے۔ توکل یہاں آ جاتا ہے نا۔ اب اگر وہ جا رہا ہے دکھانے کے لیے، اللہ رب العزت سے توکل تو اس کا ہٹ گیا نا، جو اللہ رب العزت پہ اس کا توکل تھا، تو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرنا ایمان کے اندر یہ سب سے پہلی شرط بھی ہے اور مضبوط ہونا بھی یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے کہا
یہ جس طرح یہ عمل ہے اس کے کرنے سے 40 دن تک آتا ہے کہ اس کے نماز وغیرہ، اور باقی یہ جو جھوٹ بولنے کی اب بات کریں، جھوٹ کے اندر تو یہ نہیں ہے لیکن اس کے اندر ضرور ہے یہ بات۔ اب اس میں نا 40 دن جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں ڈیجٹ آف کمپلیشن کے طور پہ آیا، یہ تکمیل کی فگر ہے۔ انبیاء جب 40 سال کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعلان نبوت کا مجدہ فرما دیتا ہے کہ اب اعلان کر دیں، ٹھیک ہے۔ انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے بلوایا گیا اور پھر 10 بڑھا کے 40 پوری کر، جو 40 کے اندر بڑی خیر ہے، 40 کے فگر کے اندر، یہ ڈیجٹ آف کمپلیشن اس کو کہتے ہیں۔ اس میں انسان میچور ہو جاتا ہے، اس میں فکر میچور ہو جاتی ہے۔ دوسری جو بات ہوئی ہے، میں ذات دکھانے سے کوئی ایمان نہیں جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی تو ایک علم ہے۔ جی ہاں، میں عرض کر بطور علم کوئی بھی شاید ناجائز نہیں ہوتی۔ ایمان کب جاتا ہے؟ جب آپ اس کی بتائی ہوئی بات پر اعتقاد رکھیں گے، عقیدہ رکھیں گے کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہوگا، تو بس ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر آپ نے اس کی تصدیق کی اور آپ نے اس کا انکار کر دیا جو حضرت محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ میں آپ کو حدیث سناؤں، صحیح بخاری ہے اور باب ہے صلح حدیبیہ کا حدیث ہے۔ اب صلح حدیبیہ رات کو سائن ہوا، دستخط ہوا، عمر بن سہیل آیا ہوا تھا اور سارا حضرت علی نے لکھا، ختم ہو گیا۔ اگلی رات احرام کھل گئے، قربانی ہو گئی، رات کو آرام ہوا، صبح فجر کی نماز پڑھی صحابہ کرام نے، تو شدید رات کو بارش ہوئی۔ اب یہ صحیح بخاری، صحابہ کرام آپس میں چیم گوئیاں کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ چونکہ ظاہر ہے اس میں کئی یہود سے اسلام قبول کیا، کئی نصارہ سے اسلام قبول کیا، تو ما قبل علوم کے عالم تھے، جاننے والے تھے، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں۔ ہم چیزوں کو نا سپر نیچرل کر کے بیان کرتے ہیں، وہ بالکل نیچرل انسان تھے۔ تو کسی نے کوئی بات کی ہوگی کہ یہ آج بارش اس لیے ہوئی کہ کل یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، یہ ہوا، یہ فلاں ستارہ فلاں میں داخل ہوا۔ رسول اللہ نماز کے بعد اپنا چہرہ انور صحابہ کرام کے پاس کیا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ سب نے کہا نہیں جی، اللہ جانے یا آپ جانے اللہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں نے میری تصدیق کی اور کچھ نے میرا انکار کر دیا۔ پوچھا وہ کیسی یا رسول اللہ؟ سارے صحابی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جس نے یہ سوچا یا یہ سمجھا اور یہ اعتقاد رکھا، اعتقاد پر میں زور دے رہا ہوں، اعتقاد رکھا کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی یہ کسی بڑے سانے کی وجہ سے ہوئی، یہ فلاں سیارہ فلاں مدار میں داخل ہوا ہوئی، تو لہٰذا اس نے اللہ کی تکذیب کی، میری تکذیب یعنی انکار کیا اور ان ستاروں کا اقرار کر لیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے امر سے ہوئی، اللہ کی رحمت ہے، جو ایک اللہ نے نظام قدرت کا فزیکل بنایا ہوا ہے اس کے نظام طبیعت کے مطابق ہوئی، اس نے ستاروں کا انکار کیا اور میرا اقرار کیا۔ تو لہٰذا میں جانا یہ چیز بطور علم کوئی شاہ معنی نہیں ہے، یہ سب پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ہی دیے ہوئے ہیں لوگوں کو، لیکن آپ اس پر یوں اعتقاد رکھیں وہ درست نہیں ہوتا۔ یہ درست نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب، دعا کی چونکہ بات ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں کیا فضیلت ہے دعا مانگنے کی، اور پھر آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ کے کیا فضائل ہیں، کس طرح سے دعا مانگنی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آخر شعبان میں خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم، تمہاری طرف ایک مہینہ آ رہا ہے جس کی راتیں عام راتوں سے افضل ہیں، جس کے دن عام دنوں سے افضل ہیں، جس کی ساتیں عام ساتوں سے افضل ہیں، اس میں دعا مستجاب ہے، اس میں تمہیں اللہ کی میزبانی کی طرف دعوت دی گئی ہے، تم اللہ کے مہمان ہو، اللہ کے دسترخوان پہ ہو، اور دعا اس میں حتیٰ سانس لینا تسبیح کا ثواب ہے، سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ رمضان ہے، رمضان میں دعا کے بارے میں تو اتنا زیادہ مطلب ہے کہ دیکھتے ہیں معصومین علیہ السلام کی جو معصور اور منقول دعائیں ہیں، اتنی زیادہ دعائیں ہیں معصومین علیہ السلام سے کہ یعنی وہ عام روٹین سے ہٹ کے باقی 11 مہینوں میں اتنی دعائیں نہیں ہیں جتنی اس مہینے میں دعائیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے، میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، سیل لگائی ہوئی ہے، آئیں لوٹ کے لے جائیں، اللہ کے دربار کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیں آپ ایک دروازے پہ آ تو جائیں، آپ اقرار تو کر لیں۔ معصوم کی دعا ہے، الہی قلبی محجوبن، اے میرے پالنے والے، میرا دل کے اوپر پردہ آ چکا ہے، عقلی مغلوبن، میری عقل مغلوب ہو چکی ہے، عقل کے اوپر خواہشات نفسانی کا غلبہ ہے، الہی قلبی محجوبن، نفسی معجوبن، ہوائی غالبن، طاعتی قلیلن، میری اطاعت کم ہے، معصیتی کثیر، میری نافرمانی زیادہ ہے، ولیسانی مقرم بالذنوب، میری زبان اپنی گناہوں کا اقرار کرتی ہے، میں اپنی مسٹیکس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، ولیسانی مقرم بالذنوب، کیف حیلتی یا ستار العیوب، تو کیسا بہترین وسیلہ ہے جو ایوب کے اوپر پردہ ڈالنے والا ہے، یا ستار العیوب، یا علام الغیوب، اے غیب کو بہت زیادہ جاننے والے، یا ستار العیوب، یا علام الغیوب، یا کاشف الکروب، اے غم کو دور کرنے والے،
اے پریشانیوں کو مشکلات کو ختم کرنے والے کاشف الکروب، اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد، اغفر ذنوبی، میرے تمام گناہ بخش دے تجھے عزت محمد وآل محمد کا واسطہ. جس طرح عزت محمد وآل محمد کا واسطہ دے رہا ہوں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں وجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجی اور ان کی عزت کا واسطہ دے کے دعائیں کی جاتی ہیں. حضرت عیسیٰ کا چونکہ وہ اولو العزم نبی ہیں، ان کا وجی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ہاں رتبہ ہے، مقام ہے، تو ان کے طفیل و تصدق میں اللہ کو پکارا جائے، ان کے وسیلے سے پکارا جائے، جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہے. وہ جیسے مولانا صاحب ڈاکٹر صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے مفاد میں یہاں پہ نہیں ہیں، آخرت میں ہیں، جی تو وہ قبول تو یقیناً ہیں، لیکن ان کا اجر ان کو آخرت میں ملے گا، اتنا زیادہ ملے گا کہ ان کی سوچ سے زیادہ ملے گا. لہٰذا شب جمعہ میں جو ہے وہ سورہ یاسین تلاوت کرنے اور پھر سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں ذکر ہوا ہے، تو یہ کس طرح سے، جی بڑی فضیلت ہے، کس طرح سے پڑھنی چاہیے، کس طرح سے اس سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ شب جمعہ اور جمعہ کا جو دن ہے اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں، جو مطالعے کے بعد جو مجھے سمجھ لگی کہ سب سے اچھی جو دعا ہے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھنا. یقیناً دوسرے دنوں میں بھی ہے لیکن اس دن میں زیادہ فضیلت ہے اور پڑھنے کا باقاعدہ حکم بھی ہے. سورہ کہف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کرنے سے شب جمعہ میں اس بندے اور بیت اللہ کے درمیان صرف نور ہی نور ہوگا. اس کا بھی ذکر آتا ہے سورۃ کہف کے بارے میں، پھر دجال کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے نا، جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ رب العزت سے محفوظ رکھیں گے. اور دوسرا یہ کہ جب امام ممبر کے اوپر تشریف لے آتے ہیں خطیب جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے، اس سے پہلے اگر کوئی شخص پہنچ جاتا ہے مسجد کے اندر یا وہ کیا کہتے ہیں سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے جمعے کے دن، تو اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. دوسرا یہ کہ جمعے سے لے کے جمعے تک اور عمرے سے لے کے ایک عمرے تک، ٹھیک ہے، اس کی بھی یہ گناہوں کی معافی کا تسلسل ہے. نماز سے نماز تک ایک بندہ نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، دوسری نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس طرح جمعے سے جمعے تک، پھر دوسرا ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک، تو سورۃ کہف کی تلاوت کا تو اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کون سی عبادات یا کون سی دعائیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ دعا کوئی بھی مانگی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت سے دعا کوئی بھی کی جا سکتی ہے شب جمعہ میں یا جمعے کے دن کے اندر. آپ اللہ رب العزت سے تہجد کے وقت اٹھ کے مانگیں، آپ اللہ رب العزت سے مسجد میں پہلے چلے جائیں، جمعے سے پہلے جائیں، غسل کریں، پورے اہتمام کے ساتھ جائیں اور جا کے اللہ رب العزت کے سامنے 2 نفل پڑھ کے بیٹھ جائیں، اللہ رب العزت سے مانگیں جو دل کرتا ہے. اللہ رب العزت نے تو کہا ہے جو مانگو گے میں عطا کروں گا، میں ہی دینے والا ہوں نا خزانہ. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں، اب آپ میری رہنمائی کریں کہ دعا کے لیے ایک تو نماز کے بعد جو ہے وہ پسند فرمایا گیا ہے کہ دعا مانگتے ہیں ہم، اور ایک لازمی عمل ہے ایک نماز کے بعد دعا کا مانگنا. پھر تہجد کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. میرے پہ تو ایک کیفیت آتی ہے 24 گھنٹے میں کئی دفعہ کہ جب نماز کا وقت بھی نہیں ہوتا، تہجد کا وقت بھی نہیں ہوتا، میں کالم لکھ رہا ہوں یا میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے میں دعا کروں اور میں وہ چھوڑ کے دعا مانگنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. اس کے اندر پہلی تو یہ ہے کہ نماز کے بعد کی جو دعا ہے وہ اختلافی مسئلہ رہا ہے امت کے اندر، لیکن البتہ اقامت اور اذان کے درمیان دعا یہ سب کے درمیان کیا کہتے ہیں پیارے پیغمبر کی فضیلت ہے. اور پھر تہجد کیا. دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نا کچھ بندے کو، بندہ اور اللہ رب العزت کا تعلق جب بن جاتا ہے نا، ایک بن جاتا ہے، پھر بندے کا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اللہ، بندہ کام میں مگن اتنا ہو جاتا ہے، بندے کو مزہ اتنا آ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یار میں اب مانگوں، شاید اسی وقت میری قبول ہو جائے. اچھا، کوئی رینڈم بھی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے؟ اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے فلاں لفظ مت بولا کرو، کبھی بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے. اس کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کچھ الفاظ اس طرح کے بولتا ہے کہ جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، جانے والا ہوتا ہے، بس جنت میں انٹری اس کی ہوتی ہے کہ، لیکن کچھ الفاظ ایسے پہنچتے جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. اور کچھ الفاظ اس طرح کے بولتا ہے کہ جہنم میں جا رہا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث شریف اور ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ ایسے کلمات بول دیتا ہے کبھی کہ اسے جہنم کی گہرائیوں میں آتا ہے کہ 70 سال کی مسافت میں نیچے گرا دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت الفاظ کو جب بولتے ہیں نا، ہم تو بولنے والا بولتا ہے، سننے والا سن لیتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں نا، وہ لکھ رہے ہیں کہ انسان کیا بول رہا ہے، کس وقت بول رہا ہے، کس کو بول رہا ہے، کس حالت میں بول رہا ہے، تو وہ محفوظ ہو رہے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے. کہتے ہیں سوچیں پھر بولیں،
تو احتیاط سے بولنا چاہیے. اللہ رب العزت کے سامنے ہمیشہ اچھے الفاظ ہی بولنے چاہیے. پھر یہ کہ بندہ روٹین کے اندر جو الفاظ بولتا ہے نا, میرے چچا ہیں ان کا آپریشن ہوا نا نیو کا, تو آپریٹ کے دوران میں اندر گیا, جب آپریٹ بالکل کر کے ابھی باہر ہی لے کے آئے تو ابھی وہ اسی کیفیت کے اندر تھے. تو اتنی سخت تکلیف تھی کہ میں دیکھ کے حیران تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یار بس چند ہی لمحے ہیں. اور لیکن مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی کہ میں نے ان کے قریب گیا تو وہ اللہ اکبر یا اللہ مجھے معاف کر دے یہ الفاظ پڑھ رہے تھے. مجھے اتنی خوشی ہوئی اس وقت, اتنی خوشی ہوئی, سارا ان کا وہ جو پریشانی تھی بھول گئی کہ یار یہ اس وقت میں اگر یہ الفاظ بول رہے ہیں تو جب عام روٹین میں بھی بولتے ہوں گے تو اللہ نے اس وقت توفیق دی ہے نا. بالکل بالکل اس وقت توفیق دی ہے. اور مولانا صاحب آپ بھی جی, آپ جمعہ کے بارے میں بھی فرما رہی ہیں. روایات میں ملتا ہے کہ کچھ بندہ جب عام دنوں میں دعا مانگتا ہے تو اس کو جمعہ کے دن تک مؤخر کر دیا جاتا ہے. جب جمعہ آتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے. اور دعا کی قبولیت کے حوالے سے کافی گفتگو ہو چکی ہے. اوقات استجابت دعا کیا ہیں؟ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تب دعا قبول ہوتی ہے. ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک رحمت کا فرشتہ آتا ہے, وہ یقیناً آمین کہتا ہوگا. تو بہرحال روایات میں ملتا ہے کہ بارش کے وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے, اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. جب آپ وضو کر کے رات کو سوئیں تو جب رات کے کسی عالم میں آپ آنکھ کھل جائے اس وقت دعا کریں, آپ کی دعا قبول ہے. ٹھیک ہے, جمعے کے دن بھی دعا قبول ہے. ٹھیک ہے, تو جمعہ سید الایام ہے. یہ عید غرباء کے لیے عید کا دن ہے. اور جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ, صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں اسے. اس میں نے ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں. جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العزت نے جو عہد لیا تھا اس سے, لوگوں سے, پبلک سے, مسلمانوں سے, اہل بیت کی ولایت کا, ہماری ولایت پہ اللہ نے ان کو جمع کیا, تو اس وجہ سے جمعہ کو جمعہ کہتے ہیں کہ اس دن لوگوں کو جمع کیا گیا ان کی ولایت پر. بہرحال وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, انشاءاللہ پھر آپ موضوع رکھیں گی. تو اللہ نے اپنی تو عالم ذر میں, عالم ارواح میں اپنی الوہیت کا بھی اقرار لیا ہے, نبی کی رسالت کا بھی اقرار لیا ہے, اور ائمہ کی ولایت و امامت کا اقرار بھی لیا ہے. سورہ زخرف کی آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو اس طرف بھی انشاءاللہ اشارہ کریں گے. ضرور. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. قیام اللیل اور تہجد مختلف لوگ مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں, اور پھر کوئی قیام اللیل ادا کرتا ہے, کوئی تہجد ادا کرتا ہے, ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ کوئی بنیادی فرق نہیں. تہجد عام دنوں میں قیام اللیل کا حصہ بن جاتی ہے, اور جب رمضان آتا ہے تو قیام اللیل تراویحوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے, اور تہجد اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے. تو اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے قرآن کا مزاج ہے عملی. جی, ہم جتنی بحث کرتے ہیں نا, اور جتنے اختلافات بیان کرتے ہیں, جس طرح بھی انہوں نے فرمایا کہ نماز کے بعد کی دعا امت میں اختلافی مسئلہ رہا ہے. جب قوم نے عمل نہیں کرنا تو یہ اختلافات بیان کیے جائیں. اب دعا اللہ سے مانگنی ہے, نماز کے بعد مانگنی ہے, اب اس میں اختلاف والی کیا بات ہے؟ جی, سمجھے؟ تو پرابلم یہ ہے, اب جس طرح ابھی آپ نے کہا ہمارے ہاں یعنی اب مثلا اہل تشیع حضرات تراویح نہیں پڑھتے, لیکن قیام اللیل ہے, وہ تو کرنا چاہیے. جی, اب پرابلم یہ ہے کہ آپ عمل پر آمادہ ہیں یا نہیں ہیں. دس از دا پوائنٹ. اگر آپ عمل پر آمادہ ہیں تو آپ اپنی تھاٹ اور اپنے پیراڈائم کے اندر رہ کے اور اپنی مین سٹریم اعتقاد کے مسالک کے اندر رہ کر آپ بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. جی, لیکن یہ چھیڑا چھاڑی ٹھیک نہیں ہوتی جو ہم کرتے ہیں, اختلافات اور یہ معاملہ, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا. دیکھیں عرصہ کیا صدیاں گزر گئی ہیں, اب تک ہم نے کیا حاصل کیا؟ اختلاف سے ہم نے نقصان پہنچایا ہے, امت کی جمعیت کو توڑا ہے, ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے, جو کہ قرآن کہتا ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب ہم 56 ملکوں میں بیٹھے ہیں لیکن ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے نہیں ہے چونکہ ہم یہاں 3 بندے بیٹھے ہوئے, اگر ایک بات کریں گے تو پھر 30 ایک بات کریں گے, پھر 300 ایک بات کریں گے. یوں ہمیں بات, حالانکہ دیکھیں ہمارا قرآن بھی ایک, رسول بھی ایک, اب کعبہ ایک, ہماری پوری شریعت ایک, ہماری بنیادی فکر بھی ایک ہے. اچھا, اور تھاٹ کا ڈیفرنس ہونا یہ بڑی فطری بات ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ الگ سوچتی ہیں, آپ الگ سوچتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں یہ تو اسلام کا حسن ہے. ایک بہت بڑے ہمارے محدث اور فلسفی ہیں ابن رشد, امام ابن رشد کی کتاب ہے بدایت المجتہد. اس کے اندر کتاب النکاح میں ایک پہلی انہوں نے آیت لکھی ہے, فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, نکاح کر لو ان عورتوں سے جن کو پسند کرتی ہو, نکاح کا.
یا انہوں نے کہا اس سے امام ابو حنیفہ نکاح کو واجب استدلال کرتی ہیں. اچھا. امام احمد بن حنبل نکاح کا سنت ہونا اور واجب ہونا دونوں استدلال کرتے ہیں. امام مالک اس سے نکاح کا حرام ہونا بعض صورتوں میں اور بعض صورتوں میں واجب ہونا استدلال کرتے ہیں. امام شافعی نکاح کا مستحب ہونا اور سنت ہونا استدلال کرتے ہیں. ایک آیت ہے اور ہر ایک کا منہج استدلال مختلف. یہ جو انٹرپریٹیشنز ہیں یہ ہیومن انسانوں کی انٹرپریٹیشنز ہیں. ہم ٹیکسٹ پر اکٹھی ہیں اور ٹیکسٹ قرآن ہے. ٹیکسٹ پر کسی کا کوئی اختلاف. اب پرابلم کیا ہے, میں نے اپنی انٹرپریٹیشن کو پکڑا ہوا ہے, دوسرے نے اپنی کو, تیسرے نے اپنی کو, چوتھی نے اپنی کو, اور انٹرپریٹیشنز کو ہم نے وہ منصب دے دیا ہے جو ٹیکسٹ کا منصب ہے قرآن و سنت. کامن پوائنٹ کیا ہونا چاہیے؟ کامن پوائنٹ قرآن ہے, قرآن پر آئیں. اگر قرآن پر ایک بندہ ایسی رائے یہ دیتے ہیں جو میری رائے کے مخالف ہے لیکن آیت کے اندر اس کی گنجائش ہے تو وہ بالکل قبول ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ایک ایسی رائے دیتے ہیں جو اس قرینے کے اندر پائی جاتی ہے, اس کا احتمال موجود ہے اور کوئی اس کا معنی وہاں موجود نہیں ہے تو وہ بالکل قریب. تو اس میں کوئی اختلاف والی بات. اختلاف یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس اختلاف کو لیں اس کی بنیاد پر اپنے ایک الگ تشخص قائم کر لیں اور اپنے آپ کو مین سٹریم امت سے کاٹ کے الگ کر لیں اور یہ کہنے لگ جائیں کہ جی صرف میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے. جو ہمیں چھوٹے چھوٹے تھے نا, ہم ہر مسلک ہمیں ٹیکہ لگاتا ہے کہ صرف میں ٹھیک ہوں, صرف میں جنتی ہوں. یہ ہمیں پتہ ہے, آپ جانتے ہیں نا اس بات کو, صرف میں ٹھیک ہوں, کوئی ٹھیک, سب جنتی ہیں, سب مسلمان اللہ کے بندے ہیں, اپنے اپنے عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سب اپنے. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میں اشفاق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی اشفاق جی, میرا یہ سوال تھا کہ میں جاب کرتا ہوں اور سارے روزے رکھتا ہوں, لیکن میری جاب اس نوعیت کی ہے کہ مجھے بیچ میں جو ہے وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے بعض اوقات. آپ جاب بتا سکتے ہیں, مینشن کر سکتے ہیں؟ جی آپ اپنی جاب مینشن کر سکتے ہیں؟ جی میں فائنانس میں ہوتا ہوں. جی اشفاق. اب فائنانس میں اس طرح ہے کہ کسٹمرز آتے ہیں اور اکثر اوقات ہمیں آفس کی طرف سے کچھ چیزوں کو ڈیلے کرنے کے لیے یا بتانے کے لیے آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے بات. جی تو اس حوالے سے میں رہنمائی جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ میرا روزہ رہتا ہے یا اس میں کوئی سختی ہے. میں آپ تینوں حضرات جو ہے وہ اس میں رائے شامل کرنا چاہوں گا. روزہ تو ٹھیک ہے, روزہ تو ٹھیک ہے, لیکن اسلام نے جھوٹ کو تو سختی سے منع کیا ہے. جھوٹ تو ہر گناہ کی کنجی ہے, چابی ہے, لیکن ایک شریعت نے رستہ دیا ہے, اسے کہتے ہیں توریہ. توریہ جو ہے وہ شریعت میں جائز ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر جاب, ہر شعبے کے لیے یہ بات ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک انسان کو یہ تفکر ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہے کہیں نہ کہیں ہم گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ, جانے انجانے جو ہے وہ کاروبار میں بھی یہ پالیسی توریہ استعمال کیا جائے تو وہ جو ہے وہ شرعاً جائز ہے. اور اسے روزہ, ویسے بھی جھوٹ سے تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. مبتلات روزہ 9 ہیں, کھانے پینے سے قے کرنے سے جان بوجھ کے, اور پورا سارا پانی میں ڈبونا تاکہ ناک اور کان کے ذریعے پانی اندر چلا جائے, اور جماع ہے, اور باقی چیزیں ہیں. جنابت کی حالت میں صبح کی اذان سے پہلے باقی رہنا, اللہ رسول اور ائمہ کے اوپر کوئی جھوٹی بات کی نسبت دینا, یہ 9 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. البتہ روزے کی حالت میں جو حسن ہے, جو خشوع و خضوع ہے, جو تقوی ہے, وہ متاثر ہوتا ہے. لہذا جھوٹ سے بچنے کے لیے بہترین ہے, اس کے لیے جو شریعت نے راہ حل دیا ہے اسے کہتے ہیں توریہ. توریہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے بت توڑے تھے تو جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا تھا اور کلہاڑا اس پہ گردن میں رکھ دیا تھا. تو انہوں نے کہا کس نے توڑیا؟ انہوں نے کہا اس کے بڑے نے توڑیا. تو ان کا بڑا تو اصل اشارہ تو اللہ رب العزت کی طرف تھا, ذہن میں وہ تھے, اشارہ ادھر تھا. تو اسی طرح ہوتا ہے, اس طرح توریہ کریں کہ آپ ذہن میں کوئی اور چیز رکھ کے ان کو کوئی مصلحت ڈھونڈ کر اچھا احسن طریقے کی طرف اس بندے کو جو ہے کوئی ایک ہیلا ایک بہانہ بیان کر دیں تاکہ وہ آپ جھوٹ سے آپ بھی بچ جائیں, گناہ سے بچ جائیں, آپ کا روزہ بھی متاثر نہ ہو, اگلا بندہ بھی جو ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے. تو اس کو توریہ کا نام دیا گیا ہے اور وہ جائز ہے. ایک اور بھی واقعہ میرے ذہن میں ہے کہ مثلا ایک جگہ پہ حضرت علی علیہ السلام رکے کھڑے تھے, تو وہاں سے ایک بندہ کسی کو مار کے گزر رہا تھا. تو وہ جب بندہ اس کو قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تو انہوں نے پوچھا آپ نے فلاں بندے کو دیکھا؟ تو مولا علی جہاں پہ کھڑے تھے نا, انہوں نے 2 قدم وہاں سے جگہ تبدیل کر لی تھی. 2 جگہ قدم تبدیل کر لیے تھے. تو مولا علی نے اس کا جواب یہ, حالانکہ مولا نے تو دیکھا تھا, مولا نے فرمایا جب سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں نے نہیں دیکھا. پہلی والی جگہ پہ کھڑے تھے تو دیکھا تھا, جب انہوں نے جگہ چینج کی ہے تو وہاں جگہ چینج کی ہے, جگہ چینج کرنے کے بعد انہوں نے نہیں دیکھا. تو اسے کہتے ہیں توریہ. توریہ جو اسلام میں اجازت ہے, یہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا اور اس کی اجازت ہے. اچھا فائدہ ایک تجویز بھی ہے
کہ اگر یہ صاحب 1 مہینے کی چھٹی لے لیا کریں آپ کو مل سکتی ہے چھٹی؟ یہ بتائیں. نہیں مجھے تو نہیں مل سکتی, مجھے تو اپنے گھر سے چھٹی نہیں ملتی. اس کو بھی نہیں مل سکتی. بٹ صاحب آپ کی بھی رائے میں شامل کروں گی. ایک اور کالر ہیں, ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں, پھر آپ کی طرف آؤں گی. السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میرا نام احمد ہے, میں لاہور سے ہی بات کر رہا ہوں. جی احمد, میرا سوال یہ تھا کہ اکثر جب کبھی میں بڑا مایوس اور کبھی ڈاؤن فیل کرتا ہوں تو اکثر ویسے بھی کبھی جب اس طرح بندہ غسل خانے میں ہوتا ہے, باتھ روم میں ہوتا ہے, واش روم میں سوچ رہا ہوتا ہے زندگی کے بارے میں اس طرح سارا, اور پھر دل سے دعا نکلتی ہے, بندے کا دل کرتا ہے کہ کمیونیکیٹ کرے اللہ سے, مطلب آپ اپنے تھاٹس پہ کنٹرول تھوڑی رکھ پاتے ہو. تو کیا یہ الاؤڈ ہے کہ بندہ جب واش روم کی پریمیسز میں ہو تو اس طرح سے دعا کر سکے یا کمیونیکیٹ کر سکے اللہ سے, اس طرح بات کر سکے, کوئی دل سے دعا نکلے تو وہ کیا صحیح چیز ہے یا غلط چیز ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا تھا, یہ کنفیوژن میری. جی احمد شکریہ, ہم پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے اس کو بات کر لیں. جی کوئی حرج والی بات نہیں ہے, اللہ کا بندہ ہے, جو جس کیفیت میں اس کے دل میں آئے وہ اس کیفیت میں راز و نیاز کرے, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اچھا اب بات آ جائیں اس طرف. یہ جو 2 مثالیں انہوں نے توریہ کی تھی ہیں, اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے. یہ بڑی ایکسٹریم پوزیشن میں, آپ دونوں مثالوں کا انالیسس کریں, دونوں میں کرنے والے کا اپنا مفاد پیش نظر نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دین کے نفاذ کے لیے, حضرت علی نے کیا دوسرے فرد کو بچانے کے لیے, یہ کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. غالب کی بھی مثال ہے, جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے تو انہوں نے کہا 1 نہیں رکھا. اب 1 نہیں رکھا سے مراد 1 نہیں رکھا تھا, دونوں طرف اشارہ جو مانا جملہ ہو گیا نا. تو لہٰذا دیکھیں اگر تو کچھ معاملات کے اندر اب جیسے ہم ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں تو روزہ تو آپ کی عبادت ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے ہے. جی ہاں بالکل, تو کام کے معاملات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. جی ہاں ایسا ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو عادت نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کو مستقل لگ رہا, ابھی ہم نے بات کی دعا کی قبولیت کی, مستقل لگ رہا ہے, چونکہ جھوٹ اگر شامل ہو گیا تو رزق مشتبہ ہو جائے گا, حلال نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو تھوڑا سا فار دا ٹائم بینگ نہ لیں, آپ نے اس کو, آپ کے رزق پہ اثرات ہو رہے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ توریہ ان کے لیے حل نہیں ہے, یہ اپنا مسئلہ بدلیں. یہ ہے کبھی کبھار کوئی ایسا حکمتاً جھوٹ بولنا پڑتا ہے جس کو آپ ایک اور تصور ذہن میں رکھ کے بول دیں, عادتاً اس کو نہیں اپنائیں گے. یہ تو ہم جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے والی بات ہے. جیسے اب کسی جاب کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ چینج کریں جاب. ساری جابوں میں تھوڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے, تو جاب چینج کریں. دیکھیں آپ, ہم تصورات کو تو نہیں بدل سکتے. مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہر جاب میں جو ہے ہمارے اب سسٹم کا حصہ بن چکا ہے. سر دیکھیں, جہاں آپ مجبور ہیں, معذور ہیں, وہاں اور چیز ہے. اب یہ ہمہ وقت کا جھوٹ اور ہر کلائنٹ کے ساتھ جھوٹ, اتنے بھی ہم تو اب جھوٹ کو اب ایک سوشل نیڈ سمجھ رہے ہیں نا. ہمارے ہاں جو سچا ہے وہ بولا ہے اور جو جھوٹا ہے وہ سمارٹ ہے. میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سچ بولے گا تو قلم تیرا سر ہو جائے گا. اچھا واہ. سچ بولے گا تو قلم تیرا سر ہو جائے گا, جھوٹ بول تو زیادہ معتبر ہو جائے گا. بٹ صاحب میں بھی, سچ اگر برائی ہے تو سکرات سمجھ کر مجھ کو زہر کا جام پلا دیتے تو اچھا ہوتا. ہاں تو دیکھیں نا, آپ لوگ اگر اتنے سچ کا پرچارک ہیں تو ہمیں آگے سچ کی بات کرنی ہے. دوسری بات, روزہ جھوٹ کے ساتھ مکروہ ہوتا ہے. جی روزہ اپنی اصل, روزے کا جوہر ختم ہو گیا. روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے, لیکن روزے کا جوہر ختم ہو گیا. آپ کو دیکھیں نا, روزے میں آپ کو حلال چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے اور آپ حرام چیزوں سے بھی منع نہیں ہو رہے, تو روزہ کاہے کا؟ روزے میں تو حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے اور آپ حرام سے بھی نہیں روک رہے, اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں, تو روزہ کس چیز کا؟ تو ایسے شخص جو جھوٹ بولتا ہے اس کو روزہ بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا. حمزہ صاحب کچھ کہنا معذرت کے ساتھ, یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے نا کہ مومن زانی ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کی یہ صفت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے بھائی نے بات کی آخر کے اندر کہ ایک بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کے, مجبوری ہے نا, مجبوری وہ کہہ رہے ہیں, مجبوری کے تحت بول رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ایسے روزے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے نا, اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وقار نہیں ہے, کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, بس اس نے جسٹ آپ کے آنے بھوک پیاس برداشت کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ہمارے ہاں ایک ایشو بن گیا ہے کہ ہر جگہ جھوٹ بولنا, اور دوسرا یہ ہے کہ جابس اس طرح کی, اللہ رب العزت نے نا بندے کو ایک اختیار دیا. وہ کیا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ یار میں کس حد پہ جا کے میں, جس طرح آپ دیکھیں نا کہ کچھ جس طرح حرام گوشت ہے بندہ وہ کھا سکتا ہے, لیکن وہ حد کون سی ہے, وہ اسلام نے بندے پہ چھوڑا ہے, بندے اور اللہ کا تعلق ہے. اب یہاں یہ دیکھیں کہ بھئی ان کی حد کیا ہے نا, ٹھیک ہے,
جاب چھوڑ دیں, دوسری کئی جاب ایسے مل جائیں گی جس طرح بھائی نے بات کی ہے جس کے اندر جھوٹ نہ بولیں اور آپ ایک ایمانداری کے ساتھ کام کریں. تو معذرت کے ساتھ بولنے کے علاوہ اگر کوئی کام ہی نہ آتا ہو تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ محبت کے سوا مجھے تو کوئی کام بھی اور نہیں آتا. اچھا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, والدین کا بہت آپ نے ذکر کیا اور والدین کی دعاؤں کے حوالے سے بہت تفصیل سے ہم نے بات کی. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ جب ماں جو ہے دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر بندے کو بہت محتاط رہنا چاہیے اپنے معاملات میں, اپنے زندگی کے جو اس کے معاملات ہیں. تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب والدہ فوت ہوگی نا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں یہی کہا کہ اب ذرا محتاط رہ کے چلنا, دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ واقعتاً بات اسی طرح ہے کہ جو ایک ماں کی دعا ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے, کیونکہ وہ درد جانتی ہے, وہ بچے کا اپ اینڈ ڈاؤن نہیں دیکھ سکتی, وہ بچے کی ہمیشہ کامیابی دیکھنا چاہتی ہے. وہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرا بچہ گرے, وہ کہتی میرا بچہ کھڑا رہے, چلے, یہ بھاگے. اب ماں اور باپ کی دعا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ماں اور باپ کی دعا, ہاں اسلام کے اندر نا کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ خاص بھی کی گئی ہیں. صحیح. جہاں آپ کہتے ہیں نا وراثت کے اندر بڑا یہ ایک مسئلہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مرد کو کیوں زیادہ حصہ اور عورت کو کیوں کم ہے. ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے ہر جگہ پہ ہر کسی کے ساتھ کچھ چیزیں خاص بھی کی ہیں. جہاں دعا کا ہے وہاں اللہ رب العزت نے ماں کو زیادہ فضیلت دی ہے. باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اور باپ کا حق بھی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ماں کو زیادہ حق دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں نے بچے کی پیدائش کے وقت جو ایک اذیت برداشت کی ہے اللہ رب العزت نے اس کا مقام بھی زیادہ دیا ہے. اور ایک تعلق بھی ماں بچے کا بہت گہرا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں رات بچہ بول نہیں سکتا نا, بس وہ رو رہا ہے, ماں کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا چاہ رہا ہے, کیا چاہ رہا ہے, اب اس کو کیا چاہیے, اس کو بھوک لگی ہے. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ ہم نے سارے اسپیکٹس جو ہیں وہ دعا کے حوالے سے ڈسکس کیے. آخر میں تھوڑا سا اہل تصوف کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دعا کے بارے میں جاننا چاہوں گی. جو فقیر صفت لوگ ہوتے ہیں مولانا صاحب, جو دوسروں کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں, خود کے لیے کچھ نہیں مانگتے, یہ کیسا عمل؟ یہ تو بہت ایک اعلیٰ ظرفی ہے, بہت ہی کمال ہے. کل الکمال کمال, کمال کے اوپر کمال ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے, دوسروں کے لیے مانگتے ہیں. یہ تو اہل بیت کی سیرت رہی ہے, انبیاء کی سیرت رہی ہے, رسول علیہ السلام کی سیرت ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, اپنے پاس کچھ ہے بھی تھی تو وہ بھی دے دیتے تھے. امام حسن علیہ السلام نے ایک دفعہ نہیں تقریباً 2 دفعہ اپنا پورا اثاثہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. اسی طرح معصومین نے جو اپنی پوری اثاثہ تھا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے. جو بھی حضرت علی علیہ السلام کو جنگ سے جو بھی حصہ ملتا تھا گھر میں پہنچنے سے پہلے رستے میں تقسیم کر دیتے تھے غرباء فقراء میں. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. البتہ ایک چیز کی طرف جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, ہمارے یہاں بھی رمضان میں 1000 نوافل نمازیں ہیں, نافلہ نمازیں ہیں 1000. ٹھیک ہے, تو ہمارے بھائی تراویح کا نام دیتے ہیں اور یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہماری فقہ میں جو ہے جو یہ نوافل نماز ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے, گھروں میں پڑھتے ہیں. مستحب ہے گھر میں پڑھنا ہمارے لیے, جماعت کے ساتھ مستحب نمازیں ہم نہیں پڑھتے. نوافل مستحب نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ یہ پہلی رمضان سے لے کر 20 رمضان تک ہم ہر رات 20 رکعتیں پڑھتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں 20 رکعتیں ثابت ہیں پڑھنا, نافلہ سنت ہیں, یہ 400 رکعتیں بن جائے گی. پھر ہمارے ہاں 3 شب قدر کی راتیں ہیں, 19 کی رات, 21 کی رات اور 23 کی رات. تو ہم ہر رات کو 100 رکعتیں پڑھتے ہیں, اور 4 اور 3 700 ہو جائیں گی. اور آخری جو عشرہ ہے اس میں ہر رات میں 30 رکعتیں پڑھتے ہیں نوافلہ رمضان کی نیت سے, نافلہ رمضان کی نیت سے. تو وہ 1000 رکعتیں, ہم بھی 1000 رکعتیں نوافل پڑھتے ہیں رمضان میں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے, چونکہ یہ نافلہ نمازیں ہیں, مستحبی نمازیں ہیں. مستحبی اور نافلہ نمازوں کے لیے ہمارے ہاں جو ثابت ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں وہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں, گھر میں پڑھنا بہتر ہے. نافلہ نمازوں کو, مستحب نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں سمجھتے ہماری فقہ میں. البتہ تمام مکتب فکر کے جو اپنے طریقہ کار ہیں. اب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. نفل نماز ہے وہ کسی بھی فقہ میں اس کا بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جماعت کے ساتھ ہونا, لیکن یہ اہتمام جو تراویح میں ہوتا ہے یہ ایک بندہ انڈیویجولی چونکہ کر نہیں سکتا تو پھر حکمتاً اس کو ایشو کیا گیا. اصلاً یہی ہے کہ حضرت عمر نے کیا تھا, تو اصلاً یہی ہے کہ نفل اگر کوئی بندہ روٹین سے اب بھی الگ پڑھ سکے تو یہ زیادہ افضل ہوگا. جی ٹھیک ہے. میں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑے میرٹ پسند ہیں اور نالج والے ہیں, میں ان کو
माशाल्लाह बड़े यानी गैर जानिबदाराना मेरिट पे बात करते हैं। बिल्कुल अब भी वो माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि यानी इस्तेबाब भी साबित नहीं है, हिकमत इसमें है कि चलो बंदे इकट्ठे एक माहौल बन जाता है, वो अलग है, वरना इस्तेबाब भी साबित नहीं है। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है और आपको कोई अनाउंसमेंट भी करनी है फ़ायदा? पहले तो मैं जो हमारे मेहमान स्कॉलर्स हैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी हमारी गुफ्तगू रही। मैं अपने नाजरीन के लिए ये पैगाम है कि जो लोग कैलीग्राफी फ़न ख़ताती में एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, टैलेंट रखते हैं, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको अपनी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा। आप अपने जो फ़न ख़ताती के फ़न पारे हैं आप उनकी तस्वीर शेयर कर सकते हैं और फिर हम आपको लाइव अपने शो में बुलाएंगे और इनामात भी आपको देंगे इस हवाले से। इसमें कोई एज लिमिट तो नहीं है? मेरी बेटी तो बड़ी उसकी है, वो हर वक्त पेंटिंग में लगी रहती है। और इसकी खास कोई टॉपिक भी है कि कोई भी नहीं? कोई टॉपिक नहीं है, बस खूबसूरत से वो तो बहुत सही है। छोटी है अभी, वो उसकी एज है कोई 12 साल, लेकिन वो हर वक्त यही करती है और अच्छी खासी एक्सपर्ट हो गई। जरूर जी, हम चाहेंगे कि शामिल हो वो हमारे मुकाबले में। बिल्कुल जी। तो ये थी आज की हमारी ट्रांसमिशन, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।